رات کے کھانے کے لیے اس کو بیٹھک میں بلا لیا گیا تھا۔ بیٹھک جو حویلی کا سب سے بڑا کمرہ تھا، لمبائی اور چوڑائی میں ہال جتنا۔ وہاں لمبے لمبے دسترخوانوں کے کناروں بڑے بڑے چکور تکیے رکھے ہوئے تھے۔ گلگت کی خواتین وہاں پر آجمان تھیں۔ ان کے سامنے مختلف انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ باتیں کرتے ہوئے کھا رہی تھیں۔ اس ہال میں ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، نرم ملائم، اور جس پہ پیر رکھو تو اندر دھنس جائے۔ کھڑکیوں سے ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ ہر طرف چمچوں اور پلیٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ چھت سے قیمتی فانوس وقفے وقفے سے لٹک رہے تھے جس سے سارے ہال میں سفید سفید روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ریشم اسے لیے تیسری قطار کے آخر میں بیٹھ گئی۔ اس قطار کی شروعات میں گلگت کی وہ نفیس خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی انگلیوں میں موجود نگینوں کی موٹی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ ان کے سامنے بی جان اور موٹی چچی براجمان تھیں۔ دسترخوان سجا ہوا تھا، بیف بریانی جس میں میوے ملے ہوتے تھے، غلمندی ایک خاص قسم کی روٹی، سجی بکرے کا شوربہ، دمبے کا صرف بھنا ہوا گوشت جس میں ہری مرچیں صاف نظر آ رہی تھیں، تل والے نان اور ایک خاص قسم کا حلوہ جو دکھنے میں ہلکا بھورا تھا، بالکل کھیر کی طرح۔ عبادہ نے دن کا کھانا نہیں کھایا تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ زعفرانی شربت نے اس کی بھوک مزید بڑھا دی تھی۔ وہ اکڑوں بیٹھ گئی اور آستین کف سے موڑ لی۔ وہ گلابی شارٹ فراک اور سفید جینس میں ملبوس تھی۔ ایک مفلر اس کی گردن سے لٹک رہا تھا، بال جوڑے میں مقید تھے لیکن چند باغی لٹیں کانوں کو چھو رہی تھیں۔ ریشم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی گول پلیٹ میں بریانی نکال کے اس کے اوپر بکرے کا شوربہ ڈال رکھا تھا۔ وہ ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں دوسری کوئی پلیٹ نہیں تھی۔ وہ ریشم کے قریب ہوئی۔ ریشم ریشم نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ میری پلیٹ؟ پلیٹ؟ ریشم نے چونکتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا۔ اوہ، میں بھول گیا، تم تو اکیلا کھاتا ہے نا، رک جاؤ میں لے کے آتا ہے۔ ریشم انگلیوں کو چاٹتی کھڑی ہو گئی۔ وہاں سب ایک ہی پرات سے کھا رہے تھے، تین تین ایک سے یا پھر دو دو ایک سے۔ اسے عجیب سا لگا، ان کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ کیا وہ اکیلی کھائے گی الگ نکال کے؟ ریشم اس کی پلیٹ لے آئی۔ یہ لو، ڈال لو۔ اس نے پلیٹ عبادہ کے سامنے رکھ دی۔ عبادہ نے جزبز ہو کے پلیٹ کو دیکھا۔ ایک پلیٹ سے کھانا سنت تھی لیکن لاہور میں وہ ہمیشہ الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے تھے۔ ہاں، البتہ وہ کبھی کبھی ابا کی پلیٹ سے کھا لیتی تھی لیکن سب نے ایک پرات میں کبھی نہیں کھایا تھا، اسے عادت نہیں تھی۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے کے بعد وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ بی جان اور وہ گلگتی خاتون ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی جیسے دوست کرتے ہیں، بچھڑے ہوئے دوست۔ وہ ایک ہی پلیٹ سے کھا رہی تھیں۔ وہ ملکائیں تھیں، شہزادیاں، سرداریاں، لیکن ان کی ذات میں گھمنڈ نہیں تھا، صرف عاجزی تھی۔ ریشم، اس نے نوالا لیتے ہوئے اسے پکارا۔ یہ عورت کون ہے؟ وہ اس خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ کون؟ ریشم نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کی تعاقب میں اس عورت کو۔ وہ عالیہ خاتون ہیں، بلتی قبیلے کے سابقہ سردار محمد رحمان کی بیوی۔ کافی خوبصورت ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ یقیناً محمد رحمان کی محبت ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کی سب سے پیاری خاتون عورت ہے، اتنی پیاری کہ اس کے لیے انگریزوں کے رشتے بھی آئے ہیں اپنے وقت میں۔ کہتے ہیں ان سے شادی کے لیے 10 مردوں نے جان کی بازی لگائی تھی۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی۔ 55 کی ہے لیکن شباب ابھی بھی قائم ہے۔ اس کی جوانی تو تم نے دیکھی ہی نہیں، ایک قہر تھا وہ بھی جو گلگت نے سہا۔ پھر اللہ ویسے بھی غموں کو حالات کی نظر کر کے مرہم کا بندوبست کر دیتا ہے، جوانی سدا نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی بھی ختم ہو گئی، اب یہ اتنی حسین نہیں دکھتا جتنا بی جان کے بقول جوانی میں تھا۔ بی جان نے تو خود یوسف خان کے لیے ان کا رشتہ مانگا تھا لیکن یہ اپنے کزن محمد رحمان سے منسوب تھا، سو انکار ہو گیا۔ اوہ، لیکن بی جان کے ساتھ ان کا دوستی نہیں ٹوٹا، دوستی ابھی بھی برقرار ہے، نظر آ رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ یہ اس دفعہ شندور سے زیادہ بھائی کے دستار پوشی کے لیے آئے ہیں، تھوڑا بہت چترال بھی گھوم لیں گے اور بھائی کی سرداری بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے سنا ہے یہ قبیلہ 18 سال بعد یہاں آیا ہے، آپ لوگوں کی کوئی دشمنی؟ اس نے تیزی سے اسے ٹوکا۔ عبادت ٹھٹک گئی۔ ریشم احتیاط سے یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ خدا نہ خواستہ کسی نے سن نہ لیا ہو، مگر سب کو اپنے کھانے میں مصروف پا کر وہ اس کے قریب کھسک گئی۔ یہاں دشمنی کا ذکر مت کرو پاگل لڑکی، ہمارا یہاں جب جھگڑا ختم ہو جائے تو اس کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں پچکارنے لگی۔ سوری، عبادہ شرمندہ ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ خیال رکھنا۔ وہ اپنی جگہ پہ واپس آ گئی۔ عبادہ نے جھیمتے ہوئے نوالا منہ میں رکھ لیا۔
بھائی کا سرداری تو سب سے الگ سرداری ہے، اس کے ساتھ مقابلے والا کوئی نہیں، تم اگر ٹھہرا تو دیکھنا، پورا گلگت اور چترال مل کر اس کو دستار پہنائے گا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ، عبادہ نے زیر لب کہا۔ ویسے یہاں سردار بننے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ قابلیت ہونا چاہیے، سرداری کے لیے 10 مرد تھا، لیکن کوئی اس قابل نہیں تھا، یوسف خان نے خود کہا تھا، انہوں نے سب کو پرکھا، مبین، غماز، ابتہاج، سب کو، کوئی اس عہدے کو سنبھالنے کا اہل نہیں تھا۔ پھر جب بھائی لندن سے آیا اور آتے ہی زمینوں، ملکیتوں، ذمہ داریوں کو سنبھال لیا، تو یوسف خان کو سردار نظر آ گیا۔ غازان بھائی وہ پڑھ کے آیا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، اکنامکس۔ ہاں وہی، اس لیے اس کو معاملات سنبھالنا آتا تھا، اس نے اپنے ولایتی تجربے کو کام میں لایا اور خان جی کا دل جیت لیا۔ 2 مہینہ پہلے ہی یوسف خان نے اس کی سرداری کا اعلان کیا ہے، زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ اور باقی سب کو تو بہت برا لگا ہوگا، عبادہ نے ہمدردی سے پوچھا۔ ہاں، ابتہاج کو لگا تھا، وہ یوسف خان کا بیٹا ہو کے سردار نہیں بن سکا، ورنہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ اور سردار کا بیٹا سردار بنتا ہے، مگر ابتہاج اس قابل نہیں تھا۔ وہ پرات سے ہاتھ پیچھے کھینچ کے انگلیاں چاٹنے لگی، وہ کھانا کھا چکی تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا خامی تھی؟ عبادہ کو تجسس ہوا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، سرداری کا اصول ہے کہ سردار کم از کم 12 جماعتیں پاس ہو۔ ابتہاج جی نے تو صرف 10 جماعتیں پڑھی ہیں، اس لیے وہ نااہل ہو گئے، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے، ہر بار دو کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک یا تو نااہل ہوتا ہے یا پھر ہار جاتا ہے۔ ریشم مسکرا کے کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ بیشتر خواتین کھانا کھا چکی تھیں، دسترخوان آہستہ آہستہ خالی ہو رہے تھے، بی جان اور عالیہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی اپنی پلیٹ صاف کی اور ٹیشو سے انگلیاں پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے میں موجود واحد بک ریکس میں گل کی ناول کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ گل کے پاس بے شمار انگریزی ناول تھے، جس میں ہر قسم کا ٹیسٹ موجود تھا، رومانس، ڈرامہ، ہسٹری، ینگ فکشن، سائنس، ایڈونچر وغیرہ۔ ہیری پوٹر سے لے کر لٹل ویمن تک ساری کتابیں موجود تھیں اور اتنی نفاست اور خیال کے ساتھ وہاں رکھی ہوئی تھی کہ کسی پر بھی پھونک برابر گرد نہیں تھی۔ آج اس نے نارنجی رنگ کی کھلی پٹیالہ اور شارٹ سفید قمیض پہنی ہوئی تھی، بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی، لیکن کانوں کے اطراف پہ باغی لٹیں لٹک رہی تھیں، کانوں میں سونے کی بالیاں چمک رہی تھیں، اور کلائی میں سفید ڈائل کی گھڑی تھی جو خراب تھی، قمیض کے ساتھ جا رہی تھی تو اس نے پہن لی۔ گل کیاریوں کے پودوں میں نئی مٹی ڈال رہی تھی، اس کے ساتھ ابراہیم بھی تھا جو جھولے پر بیٹھا کتاب کھولے گل کو سبق سنا رہا تھا۔ Instead of emphasizing learning کوروس، ابراہیم کے پاس بیسڈ اٹامک ہیبٹ کی کتاب تھی، وہ وہیں سے ریڈنگ کر رہا تھا۔ کیوروسٹی، گل نے درستگی کی، کیوروسٹی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ وہ روانی سے پڑھنے لگا، وہ انگلی سے کتابوں پر لکیر بناتے ہوئے جا رہی تھی جب ایک کتاب کے پاس رک گئی۔ انگلیوں کی مدد سے وہ کتاب باہر کھینچی، وہ گھڑ سواری پر کسی قدیم رائٹر کا لکھا ہوا ایک ناول تھا۔ عبادہ اسے لیے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی، سائڈ میں اس پہ پڑے گل کے ڈرائی فروٹس کی ٹرے اٹھائی جو وہ ہر رات کھاتی تھیں اور سامنے رکھ دی۔ اب وہ ایک ایک بادام منہ میں ڈالتے ہوئے کتاب پڑھ رہی تھی۔ گلے بس اور نہیں پڑھوں گا، ابراہیم نے اکتاتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ تھوڑا سا رہتا ہے، چیپٹر ختم کر لو۔ وہ کھرپی سے مٹی اکھیڑ رہی تھی، ہاتھ گندے ہو رہے تھے۔ نہیں دل کر رہا، بعد میں پڑھوں گا۔ ابھی پڑھو۔ نہیں پڑھوں گا، بول دیا نا۔ وہ برہم ہوا۔ کیوں نہیں پڑھو گے؟ ادھر جانا ہے ان تماش بینوں کے پاس۔ گل نے برہمی سے سر اٹھایا۔ وہ کچھ نہیں دیں گے تمہیں، ڈھول کی تھاپ پہ تھرکنے والے نچ بلیے ہیں، وہ صرف ناچنا جانتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ یہ کتاب تمہیں انسان بنائے گی۔ مگر ابراہیم، برخنا نے اس کا نام لیا تو وہ چپ ہو گیا، پھر اس نے گردن گھمائی۔ وہ دروازے میں نکھری نکھری کھڑی تھی۔ عبادہ نے بھی چونک کے اس طرف دیکھا، انہوں نے سنہری پشواس پہ سیاہ آنچل لیا ہوا تھا، بالوں میں تیل اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ آج وہ پوری فرصت سے تیار ہوئی تھیں۔ وہ قدم قدم چل کے بالکنی میں آئیں۔ گل نے پلٹ کے دیکھا، ایک تنفر بھری نظر ڈالی اور سر جھٹک دیا۔ تم باہر جاؤ اور گل میرے ساتھ آؤ، مہمانوں سے ملو۔ وہ سادے لفظوں میں کہتے ہوئے مڑنے لگی جب ہی وہ بول اٹھی، نہیں ملنا کسی سے۔ وہ ایڑیوں کے بل واپس گھوم گئی۔ ابراہیم ان کے پہلو سے نکل کے باہر چلا گیا۔ مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں گل، انہوں نے آرام سے کہا۔ ان سے کہیں گل نہیں ملنا چاہتی، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ 18 سال بعد آئے ہیں گل، کوئی ہنگامہ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ میں نے نہیں کہا کہ 18 سال بعد آئیں، اب بھی نہ آتے، وہ تلخی سے بولی۔ تم کیا چاہتی ہو، میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ وہ تیزی سے بولی۔ گل بدستور سر جھکائے مٹی کھرید رہی تھی۔ گل خدا را، میری عزت کا خیال کرو، وہ لوگ کیا سوچیں گے، ساری حویلی نے مل لیا، تم نہیں آئی۔
مجھے پرواہ نہیں، مگر باقی سب کو ہے۔ تمہارا ملنا اہم ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ برہم ہوئی۔ دونوں مقامی زبان میں بات کر رہی تھیں، بادہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں ملوں گی، اگر آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے کا شوق ہے چچی تو کیجیے، میں نہیں جاؤں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے برہنہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، اسے بازو سے کھینچ کے اٹھایا۔ چلو میرے ساتھ، اسے گھسیٹنے لگی۔ عبادہ ہاتھ میں کتاب لیے باہر آ گئی۔ چھوڑے مجھے، اس نے پوری طاقت سے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اب کی بار وہ چلا اٹھی۔ مجھ پہ رحم کرو گل، خدا کے لیے ترس کھاؤ میری ذات پہ، وہ لجاجت سے بولی۔ مر جاؤں گی میں ان کے سامنے، تھوڑا سا میری عزت کا خیال کرو۔ کون سی عزت؟ وہ کھرپی پھینک کے سیدھی ہوئی۔ کس عزت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ عزت جو اس کے مرنے کے 5 ماہ بعد آپ نے نیلام کر لی، یا وہ عزت جو کبھی تھی ہی نہیں؟ تمیز سے بات کرو، وہ برہمی سے بولی۔ میں تمیز ومیز نہیں جانتی چچی، جا کر ان کو کہہ دیں میں نہیں مل رہی، اگر میں گئی تو میں اپنی زبان میں سمجھاؤں گی۔ کیا کرو گی تم؟ دوبارہ وہ حالات پیدا کرو گی؟ کیا کر لو گی پیدا کر کے؟ اکیلی لڑ لو گی؟ ان سب سے اتنی طاقت ہے ان بازوؤں میں؟ بریخنا نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اتنی جان ہے تمہارے اندر؟ ہاں ہے، وہ سختی سے بازو جھٹک کے بولی۔ ہے ہمت، میں جان سے مار ڈالوں گی سب کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی سب کے۔ اسی لمحے برہنہ کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ عبادہ انہیں روکتی وہ اس کے گال پہ چٹاخ کے ساتھ لگا۔ گل بری طرح لڑک گئی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ میں سننا چاہتی ہوں گلے لالا، دوبارہ بولو۔ وہ اسے سیدھا کر کے جھنجھوڑنے لگی۔ گل گال پہ ہاتھ رکھ کے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کے برہنہ موم ہو گئی۔ انہوں نے اس کا چہرہ نرمی سے ہاتھوں میں بھرا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے ان سے نہ مل کے تم انہیں دھمکا لوگی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں ذرا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پورا قبیلہ ہے اور تم اکیلی ہو، تنے تنہا۔ کس کس کو مارو گی؟ کس کس سے بدلہ لوگی؟ یہ سارے مل کے تمہیں کچل دیں گے، تمہارے باپ کی طرح، سمجھی تم؟ گل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ چلو میرے ساتھ اور ملو ان سے، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ وہ بادل نخواستہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ بریخنا اسے پکڑ کے نیچے لے جانے لگی تو عبادہ تیزی سے باہر آئی اور راہداری کی طرف چلی گئی۔ بالائی منزل پہ میں منڈیر کے پاس رک کے اس نے نیچے دیکھا۔ صحن میں تخت پر کچھ خواتین براجمان تھیں، جن میں عالیہ خاتون بھی تھیں۔ وہ مختلف تحائف کھولے لڑکیوں کو پکڑا رہی تھی۔ گل سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی۔ صحن میں جانے سے پہلے اس نے آنسو پونچھ لیے اور خود کو پرسکون کیا۔ بریخنا اسے لیے مہمانوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ مجرموں کی طرح عالیہ بیگم کے مقابل جا رکی۔ انہوں نے چونک کے دیکھا۔ گل لالا، بریخنا نے کہا۔ صحن میں موجود خواتین میں بے چینی دوڑ گئی۔ سب نے چونکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گل لالا، عالیہ بیگم خوشگوار حیرت سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ گل نے اپنی مٹی سے اٹکے ہاتھ ان کے آنچل کے گرد باندھ لیے اور دبا دبا کے رگڑے۔ پیچھے موجود بی جان نے اس کی حرکت دیکھی، پھر کسیانی سی مسکرائیں۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ وہ پیچھے ہوئی اور اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے پکڑا۔ اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی۔ بی جان، 18 سال پہلے دیکھا تھا اس کو شندور میں، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا قد کاٹ اور رنگ روپ پایا ہے، وہ مسکرا کے کہہ رہی تھیں، جبکہ گل سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں عالیہ، آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، بی جان خفیف انداز میں بولی۔ وہ گل کے ری ایکشن سے بری طرح ڈر رہی تھیں۔ موٹی چچی بھی سانس روک کے کھڑی تھیں، جبکہ برہنہ پرسکون تھی۔ وہ گل کے پر کاٹ کے آئی تھیں۔ تم تو پڑھنے بھی گئی تھیں، کتنا پڑھ لیا ہے خیر سے؟ وہ پوچھنے لگی۔ 16، اتنا کہ لوگوں کو پڑھ سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ کہتی وہ درشتی سے بولی۔ عالیہ بیگم ٹھٹک گئی۔ مطلب؟ انہوں نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹائے۔ مطلب یہ کہ اچھے برے کی تمیز سمجھ آ گئی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق کر سکتی ہے۔ تعلیم یہی تو سکھاتی ہے، بڑوں کی تمیز اور چھوٹوں سے شفقت۔ کیوں بی جان؟ موٹی چچی نے بات سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ بالکل، بی جان نے کھسیاتے ہوئے حمایت کی۔ پھر تو اچھی بات ہے، ہماری گل کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ آ گیا ہے، وہ اس کا گال چھوتے ہوئے بولی۔ گل اسی طرح پیچھے ہو گئی کہ ان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ پلٹ کے تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ بی جان نے حفظ سے نظریں جھکا دیں۔ وہ قبیلے کے کسی اور فرد سے نہیں ملی تھی۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا گزرا، ایک بے چین سا سایہ، مگر وہ زبردستی مسکرائیں۔ چلو لڑکیوں، اور تحفے نکالو، کھڑے کیوں ہو؟ عالیہ حالات کی تلخی کا اثر زائل کرتے ہوئے
واپس بیٹھ گئی۔ حونک بنی لڑکیاں تحفوں پر جھپٹ پڑیں۔ اوپر کھڑی عبادہ نے رخ موڑ کر سیڑھیوں کو دیکھا جہاں سے گل چڑھ کے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ عبادہ بھاگ کے اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیڈ پہ سیدھی لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کتاب میز پر رکھتے ہوئے اس کے پاس آئی، پائنتی پر بیٹھ کر اس کے بال چھوئے۔ گل، مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل نے اپنے آنسو پونچھے اور جھٹ سے بیٹھ گئی۔ جانتی ہوں، اور کہتے ہی باہر نکلی، کنارے میں پڑی کھرپی اٹھائی اور واپس پودوں کی مٹی کو ریتنے لگی۔ عبادہ نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ نیچے کیا ہوا، دونوں کے درمیان کیا بحث ہوئی، گل کو تھپڑ کیوں پڑا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ گل تکلیف میں ہے اور یہ یقیناً جائز تکلیف ہوگی۔ باہر وہ کھرپی سے مٹی کو ریدتے کب پودا اکھاڑ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن کی بات ہے، یہ عصر کا وقت تھا۔ شام کی چائے کے لیے مہمان خواتین لان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ چترالی لڑکیاں ٹرے میں لوازمات لا رہی تھیں۔ مکھنی چائے کے ترش ذائقے کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم موٹی چچی کے ہاتھ کے بنے نان خطائی کھاتے ہوئے تعریف کر رہی تھیں۔ ایک نرم سی اور دھیمی سی گہما گہمی تھی۔ مردان خانے میں بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اوسط اور ادھیڑ عمر کے مرد چائے نوش فرما رہے تھے، جبکہ جوان مرد اور لڑکے ہجوم سے ہٹ کے کھائی کے قریب نشانہ بازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ مقابلہ چترال اور گلگت کے درمیان تھا۔ انہوں نے کھائی کے پار دوسری کھائی کی چوٹی پر 4 بڑے بڑے پتھر قدرے فاصلے سے رکھے تھے۔ ٹارگٹ یہ تھا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو رائفل سے گولی مارنی تھی۔ یہ باقاعدہ روایت نہیں تھی، مگر قبائل کے درمیان طاقت کی نمائش کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوتے تھے جن کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ دوسروں پہ محبت سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس بار وہ جیتے ہیں، اگلی بار وہ جیت کر دکھائیں۔ اس صحت مند مقابلے میں جیتنے کے لیے دونوں قبائل کی ٹیمیں خود تیاریاں کرتی تھیں۔ گلگت والے اپنی رائفل لائے تھے، جبکہ چترالیوں نے اپنی رائفلیں نکال لی تھیں۔ یوسف خان سنہری مسند پہ گاؤ تکیے سے کوہنی ٹکائے بالغ لڑکوں کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مصنوعی ہار چڑھا رکھا تھا، سفید دستار ان کے سر پہ تھی۔ ان کے ساتھ بلتی قبیلے کے 2 بڑے مشران سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھ لیجیے گا یوسف خان، اس بار نشانہ بازی بھی ہم جیتیں گے اور شندور بھی، ان میں سے ایک دوستانہ انداز میں للکارتے ہوئے بولا۔ آپ ہمارے بالکوں کو کم مت سمجھیے، ان کے نشانے نہ رائفل سے چوکتے ہیں اور نہ ہی شندور کی سٹک سے۔ یوسف خان نے دھونس نہیں کھائی، انہیں اعتماد سے جواب دیا۔ دیکھتے ہیں پھر، وہ چیلنج کرتے ہوئے بولے۔ ضرور، یوسف خان نے پیشکش کی۔ کھائی کے سرے میں جمع لڑکوں کے ٹولے میں سے بیشتر نے کارتوسوں کا کمر بند پہنا ہوا تھا، میگزین گولیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جو منجھے ہوئے اور چوکس نشانے باز تھے وہ قدم بھر آگے تھے۔ مقابلہ 6-6 کے درمیان تھا۔ 6 لڑکے گلگت سے اور 6 لڑکے چترال سے تھے۔ ان میں ابتہاج بھی تھا۔ نشانہ دیکھنے کے لیے بہت سے بالکوں نے دوربین بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ پتھر دور تھے لیکن واضح تھے، گولی کے نشان نظر آ سکتے تھے۔ غازان یوسف خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نشانے باز نہیں تھا اور اپنی طبیعت کی وجہ سے ایسی سرگرمیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اس کا مقابلہ پڑھائی، بزنس ڈیلز اور جرگے کے مسائل تک تھا۔ ایسے شوق اس نے اس وقت بھی نہیں پالے تھے جب وہ لندن نہیں گیا تھا۔ گلے، تم کہاں مر جاتا ہے؟ تم کو پتا ہے نا ہم کتنا خطرناک کام کرنے جا رہا ہے؟ ابراہیم نے اس کے قریب آتے ہی جھڑکتے ہوئے کہا۔ اب آ گئی ہوں نا تو چلو، وہ خشک لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ابراہیم سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ زنان خانے میں وہ اچھے سے چل رہے تھے، سکون سے، بنا ڈرے، لیکن جیسے وہ مردان اور زنان خانے کے درمیان آ گئی، گل گھبرا گئی۔ سنو، تم پہلے جاؤ، دیکھ کے آؤ کوئی مرد تو نہیں، پھر میں آتی ہوں۔ گلے، کوئی بھی نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، سب باہر ہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے آیا۔ گل نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، اس طرف کوئی نہیں تھا۔ مردان خانے کی رکھوالی کے لیے کچھ ملازم تھے، لیکن ان کو مردان خانے کی کھڑکیوں کے باہر پہرا دینے کی اجازت تھی، وہ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اندر صرف گھر کے مرد آتے اور شادی شدہ مردوں کے کمرے زنان خانے میں تھے۔ دوسری منزل پہ غیر شادی شدہ مرد مردان خانے میں رہتے، لیکن ان دنوں شادی شدہ مرد کم ہی اس طرف آ رہے تھے۔ گل ابراہیم کے ساتھ تو چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ کھٹک رہا تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو، کسی کو پتہ چل گیا تو، وہ ڈر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ لو، آ گئے، ابراہیم نے اطلاعی انداز میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا ایسے جیسے تم ایویں ڈر رہی ہو، دیکھو دریا پار ہو گیا۔ ہاں جی، ابراہیم تو مرد تھا نا، لڑکی تو وہ تھی۔ ہاں، اندر وہ ہے تو نہیں؟ گل نے محتاط ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہے، باہر ہے اس وقت، تم جاؤ اندر دیکھ لو، ابراہیم نے تسلی دی۔ پکا نا؟ ایسا نہ ہو وہ اندر ہو، میں جاؤں اور میری مرمت ہو جائے۔ ابراہیم نے گہری سانس لی، پھر نروٹھے انداز میں اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، میں جا رہا ہوں واپس۔ ابراہیم نے یکدم واپسی کی ہاں کی۔ نہیں نہیں، رکو،
गुल ने उसे बाजू से थाम के वापस खींचा। रुक जाओ, जा रही हूँ। बस तुम इधर हो, ध्यान दो कोई आए नहीं। इब्राहिम किसी चौकीदार की तरह दरवाजे के साथ लग गया, जबकि उसने दरवाजे के पटों पर हाथ रख के जोर दिया। दरवाजा खुल गया। वो दबे कदमों से अंदर आई और आते ही एक तायराना नजर इतराफ में घुमाई। कमरे में कोई नहीं था। हर चीज इसी तरह तय करके पड़ी हुई थी। लाइटें जल रही थीं, खिड़कियां अलबत्ता बंद थीं। वो वक्त जाया किए बगैर इस अरशे की तरफ आई जहां उसे काम था। ये जगह बाकी कमरे से थोड़ी कटी हुई थी। इसमें तीन तरफ से खिड़कियां थीं। दरमियान में एक बड़ी सरबराही बॉस कुर्सी रखी थी। इतराफ में टेप रिकॉर्डर, ऑर्केस्ट्रा और बांसुरी पड़ी हुई थी। एक दीवार पूरी फोटो फ्रेम से भरी हुई थी। ऊपर नीचे तस्वीरें थीं। बचपन, लड़कपन, जवानी और अब भरपूर जवानी की। शॉर्ट्स में, बंदूक के साथ, अब्बा के साथ, ताया के साथ, ईद पे, शादी पे, शॉल में, शलवार कमीज में। जबकि दूसरी दीवार पे जा बजा बंदूकें ही बंदूकें थीं, छोटी बड़ी हर साइज की। वो जो अपनी मर्जी से कोई बंदूक उठाने आए थे, एक राइफल को देख के बुरी तरह चौंक गई। वो राइफल दरमियान में पड़ी हुई थी। उसका बट और नाल के करीब लगी लकड़ी सुर्ख थी और सुर्खी स्ट्रैप उस पे लगी हुई थी। वो स्याह रंग की चमचमा रही थी। वो छोटे छोटे कदम लेते हुए करीब आई और बंदूक के सामने खड़ी हो गई। इस राइफल को उसने कितना तलाश किया था। चची, बीजान, पलवशे, रेशम, यहाँ तक कि यूसुफ खान से भी पूछा, किसी ने नहीं बताया कि वो कहाँ है। उसने डुबडुबाती आंखों के साथ राइफल को नीचे उतारा। उसकी स्याह नाल पे हाथ फेरते हुए उसे बहुत कुछ याद आ गया। अच्छी, बुरी, मीठी, कड़वी सब यादें। चेहरे के रंग में पीलापन मिलने लगा था। "भूले बच्चे, तुम्हारा निशाना बहुत कच्चा है, तुमको मज़ीद मेहनत का ज़रूरत है।" अब्बा की बातें माज़ी के पर्दों में घूमने लगीं। उसकी आंखों के सामने स्याह सुर्ख साए चलने लगे। एक 7 साल की बच्ची, उसका कज़न और उसका खूबरू बाप। वो किसी खाई के ऊपर नस्ब एक नक्शे को 10 मिनट दूर से गुलेल से निशाना लगा रही थी। उसके पापा पीछे खड़े थे। उसके पास भी गुलेल थी और गाज़ान के पास भी। इन दोनों को उसके पापा यहाँ लाए थे। गुल का निशाना लग के नहीं दे रहा था, जबकि गाज़ान 6 बार निशाना लगा के अब उसको छेड़ रहा था। बाबा, गुलेल का पत्थर मोटा था, मैं कर सकता हूँ। वो झुक के अब छोटी कंकरी ढूंढ रही थी। चचा ये बहाने कर रहा है। इसका निशाना इसकी तरह है, ढीला और भद्दा। गाज़ान ने एक बार फिर गुलेल के रबड़ में कंकरी दबा के उसे खींचा और पत्थर छोड़ दिया। पत्थर ठा करके निशाने पे लगा। देखा, ऐसे मारते हैं। वो फिर उसे चिढ़ाने लगा। बाबा, इसको देखो, ये मुझको तंग कर रहा है। वो चिढ़ गई। गाज़ान, बाबा ने अपनी गंभीर आवाज़ में गाज़ान को पिचकारा। गाज़ान हंस के पीछे हो गया। गुल, जिसने खुली शलवार कमीज पहनी हुई थी और बालों पे तिकोनी स्कार्फ बांधा हुआ था, एक कंकरी ढूंढने में कामयाब हो गई। नन्हा सा कदम पीछे लेके उसने गुलेल के रबड़ में कंकरी रखी, नक्शे का निशाना बांधा और रबड़ पीछे खींचा। उसने एक आंख बंद की, पूरा फोकस किया। अगले ही लम्हे उसने कंकरी छोड़ दी। कंकरी नक्शे से 1 इंच दाईं तरफ लगी। उफ! उसने बेजारी से सांस बाहर निकाली। ये 29 बार था। वो फिर फेल हो गई थी। गुले भद्दी, गुल फोहड़। गाज़ान उसे बुरी तरह छेड़ने लगा। गुल के होंठ लटक गए। बाबा उसके पास आए, घुटनों के बल बैठ गए, उसको खुद के आगे खड़ा किया। ऐसे नहीं करते गुले, मेरे जिगर के टुकड़े, ये देखो। उन्होंने नरमी से उसके हाथ से गुलेल ली, उसमें कंकरी रखी। इसे पकड़ो, शाबाश, और मैं जैसे कहूँ वैसा करना, ठीक है? बाबा उसे बताने लगे। उसने सर इस बात में हिलाया। इस तरह कंकरी को 2 उंगलियों में पकड़ो। रबड़ पीछे तब खींचते हैं जब दस्ते वाला हाथ बहुत सख्ती से आगे हो। तुम्हारे इस बाजू में बाजू को दबाया। लचक नहीं होनी चाहिए। ये ठहरा हुआ, साकित होना चाहिए। दस्ते, जिसकी शक्ल अंग्रेजी हर्फ वाई की तरह होती है, के दरमियान से अपने निशाने को झांको और 4 असूल याद रखो। एंगल, टारगेट, फोकस, शूट, ये निशाना लगाने के असूल हैं। ये आ गए तो बड़े से बड़ा निशाना ले पाओगी, समझी? उन्होंने उसके नन्हे हाथों पर दबाव डाला और रबड़ पीछे खींचा। एंगल लो, दस्ते के दरमियान है निशाना। जी बाबा। टारगेट का फासला कितना है? 20 कदम। अब फोकस करो। भूल जाओ तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है। यूं समझो तुम अकेला है और ये टारगेट है। जी बाबा। लंबी सांस लेके रोक लो। उसने गहरी सांस ली। एक आंख बंद करो। ध्यान, जोर, शूट। उसने कंकरी छोड़ दी। कंकरी नक्शे पे ठा करके लगी, वहां से उछली और दूर जा गिरी। गुल की आंखें हैरत से फट गईं। कुछ देर वो बिल्कुल साकित खड़ी रही, फिर यकदम उछली। मैंने कर दिया, मैं जीत गया बाबा, मैंने कर दिया। उसने हाथ बुलंद किए, बाहें खोल ली और एड़ियों पे उछलने लगी। बाबा, तुमने देखा, मैंने मार दिया, मैंने, गुले ने नक्शा मार दिया। वो पलट के बाबा को देखने लगी। बाबा ने बाहें उसके गिर्द हमायल की और उसे खुद में भेज लिया। बाबा की पुश्त पे गाजान खड़ा था। उसका मुंह लटक गया था। गुल ने नक्शा मार लिया था।
وہ کڑ رہا تھا۔ گل نے زبان نکال کے اسے چڑھایا۔ غازان نے منہ جھٹک دیا۔ گلے گلے ابراہیم کی آواز کھائی سے آئی۔ اس کے گرد بنا سوچوں کا محور چناکے سے ٹوٹا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ ابراہیم پیچھے کھڑا تھا، تیورا کے دیکھ رہا تھا۔ بندوق لینے آیا تھا یا بنانے؟ ہاں، وہ جیسے کہ لمبی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ بندوق لے لو، ملازم اس طرف آ رہے تھے، ہم کو دیکھ لیں گے۔ ابراہیم نے افراتفری سی مچائی۔ کیا؟ گل سٹ پٹا گئی۔ اپنی سوچوں کو توڑ کے اس نے وہی رائفل اٹھایا، اسے اپنے لمبے گہرے آنچل میں چھپا لیا۔ چلو، وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ کھولا، باہر آئی۔ راہداری خالی تھی، البتہ کھڑکیوں کے کھڑے پہرے دار ملازم نظر آ رہے تھے۔ وہ رائفل کو چھپاتے کمرے کا دروازہ بند کر کے زندان خانے کی طرف بھاگی۔ پہلا نشانہ گلگت کی طرف سے تھا۔ ان کا ممبر آگے آیا، باقی لوگ پیچھے ہو گئے۔ جنہوں نے دوربین پکڑی ہوئی تھیں انہوں نے دوربین کے گرد ہاتھ مضبوط کر لیے۔ ہر کھلاڑی کے پاس 4 مواقع تھے، ان چاروں میں ایک گولی نقشے کو لگنی چاہیے تھی۔ گلگت کے کھلاڑی نے ایک دھونس جماتے ہوئے سینہ ابھار کے اور رائفل لہرا کے سب کو دیکھا۔ اس کے ساتھیوں نے بے شمار تالیاں بجائیں۔ وہ فخر سے سر خم کرتا ہوا کھائی کے سرے پہ آیا اور ایک گھٹنا نیچے ٹکا دیا، جیسے کسی کو پروپوز کر رہا ہو۔ اسی گھٹنے پر کوہنی ٹکا کے رائفل کو باہوں میں ایڈجسٹ کیا اور نال کے اوپر لگی چھوٹی سی ہک کو دیکھا۔ یہ ہک جب نشانے کے سامنے آ جائے تو گولی صرف نشانے پر لگتی ہے۔ اس نے ٹریگر میں دی ہوئی انگلی کو ٹریگر پہ رکھا اور آنکھیں میچ لیں۔ ایک گہرا سانس لیا، باقیوں کا سانس رک گیا۔ اس نے ٹریگر کھینچا، گولی چھوٹی اور پہلے پتھر پہ لگنے کی بجائے اس کی سائڈ سے نکل گئی۔ چترالیوں کا ٹولہ ایڑیوں پہ اچھل گیا۔ پہلا نشانہ چوک گیا تھا۔ یوسف خان نے سر کو خم دیتے ہوئے گلگت کے سردار کو دیکھا، جس نے پہلو بدلا تھا۔ اس کھلاڑی نے سر پیچھے کیا اور دوسرا نشانہ باندھنے لگا۔ اب اگر زنان خانے کی طرف آئیں تو گولی کی آواز پہ عالیہ بیگم چونک گئیں۔ لگتا ہے نشانے بازی شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے محظوظ انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، ابتہاج کہہ رہا تھا کہ عصر کے وقت ہوگی۔ اچھا ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ بی جان نے تکلف سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں وہ چھت کی منڈیر کے پاس آئی۔ اس نے ایک نظر زنان خانے کے لون پہ ڈالی اور دوسری نظر مردان خانے کے۔ دونوں طرف چائے نوش فرمائی جا رہی تھی۔ مردان خانے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک کھلاڑی آ کے نقشے مار رہے تھے۔ وہ منڈیر سے پیچھے ہوئی ابراہیم میگزین لے کر آیا تھا۔ صرف ایک ملا ہے، اس نے میگزین پکڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میری 4 گولیاں کافی ہوں گی، وہ میگزین لگاتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ ابراہیم یکدم پریشان ہو گیا۔ کون؟ آپ کے دشمن؟ میں دشمنوں کو نہیں مار رہی پاگل لڑکے، میں صرف ڈراؤں گی۔ اس نے رائفل اٹھا کے سامنے واجبی سا نشانہ لیا۔ اگر انہوں نے مزاحمت میں آپ پہ گولیاں چلائیں تو؟ اس لیے تو یہاں سے حملہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ جلدی سے چھپ جاؤں۔ ویسے بھی ان کے منہ دوسری طرف ہیں، جب تک وہ پلٹ کے دیکھیں گے میں اپنا کام کر چکی ہوں گی۔ وہ ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے منڈیر کے قریب چلی گئی اور نیچے بیٹھ گئی۔ چھت کی دیوار 4 فٹ اونچی تھی۔ اگر وہ کھڑی ہوتی تو اس کا دیدار آسانی سے ہو سکتا تھا، اس لیے وہ صحیح وقت کے لیے رائفل لوڈ کر کے بیٹھی رہی۔ چترال کا تیسرا کھلاڑی چلا گیا تھا۔ اب تک کسی نے نشانہ نہیں لگایا تھا۔ دونوں طرف عجیب سی مایوسی چھا گئی تھی۔ یوسف خان بھی تشویش اور دبے دبے غصے سے اپنے لڑکوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ بلتی سردار بھی برہم تھے۔ جو کھلاڑی ہار رہا تھا وہ بہت دور جا کے کھڑا ہو رہا تھا۔ غازان دلچسپی سے یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اب گلگت کا آخری کھلاڑی آ گیا۔ گلگت کی ٹیم کے سارے لڑکے اس کے گرد نصیحتوں اور واسطوں کے لیے جمع ہو گئے۔ اگر اس نے ایک نشانہ لگایا تو چترال کو ٹارگٹ مل جائے گا، اور اگر اس نے نہیں لگایا تو چترال آٹومیٹیکلی جیت جائے گا۔ آخری کھلاڑی نے سب کی باتیں سنی، کسی کی دماغ میں گھس گئیں تو کسی کی نہیں، لیکن وہ سر سبھی کو ہلاتا رہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، بلتی سردار کے بیٹے نے اس سے کہا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اپنی جگہ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ سب دعائیں بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔ چترال خوش بھی تھا اور فکر مند بھی، مگر بہرحال مقابلہ دلچسپ ہو گیا تھا۔ چترال کا آخری کھلاڑی ابتہاج تھا، جو بے نیازی سے ایک طرف کھڑا اپنی رائفل چمکا رہا تھا جیسے وہ کوئی مایا ناز چیز ہو۔ بی جان، میں دیکھ رہی ہوں آپ کی ساری لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کی شادیوں کا کیا ارادہ ہے؟ عالیہ بیگم نے بات چھیڑی تو کنواری لڑکیاں منہ میں آنچل دیتی اندر بھاگ گئیں۔ لان میں موجود خواتین ہنس پڑیں۔ گھر میں بہت جگہ ہے عالیہ، ذرا دستاری ہو جائے، اس کے بعد ہم اس بارے میں سوچیں گے، بی جان نے مسکرا کے کہا۔ عالیہ چائے پی رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک تاثر تھا، محتاط سا تاثر۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ گھونٹ بھر کے سیدھی ہو گئیں۔ پوچھو۔ گلے لالا کی نسبت تو نہیں طے کی؟ ان کے سوال پہ سب کے ایک دوسرے کو ٹھٹک کے دیکھا۔ برہنہ جو
بی جان کے پیچھے بیٹھی تھی بے چین ہو گئی۔ میں نے کہا نا گھر میں جگہ ہے، اس کا بھی ہو جائے گا، بی جان نے تحمل سے کہا۔ یعنی نسبت طے نہیں کی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ بی جان اور بریکھنا ان کے تاثرات سے کچھ کھوج رہی تھیں۔ وہ بس ہلکی ہلکی مسکرا رہی تھیں۔ یہ بات تو وہ سب جانتی تھیں کہ عالیہ نے اگر بات چھیڑی ہے تو ایسے ہی نہیں چھیڑی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ گلگت کے آخری کھلاڑی کا تیسرا نشانہ دوسرے پتھر پہ چٹاخ کر کے لگا۔ بلتی سردار بے یقینی سے آگے ہوا۔ گلگت کے لڑکے پہلے ٹھٹک گئے، پھر دوربین والوں نے شور مچایا تو چیختے ہوئے اچھلنے لگے۔ لگ گیا، لگ گیا، وہ مقامی زبان میں اونچا اونچا کہہ رہے تھے۔ ان کا شور سن کے منہ ڈیر سے لگی گل نے نیچے جھانکا، بس آخری کھلاڑی رہ گیا تھا۔ بلتی سردار نے یوسف خان کو فاتحانہ نظر سے دیکھا۔ یوسف خان نے گہری سانس لی۔ چترال کے کھلاڑیوں میں اضطراب دوڑ گیا۔ اب ٹارگٹ مل گیا تھا، اگر وہ نہیں مار سکے تو چترال جیت جائے گا۔ وہ ابتہاج کے پاس جا کے اس کی ہمت بندھانا چاہتے تھے، لیکن ابتہاج ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ اس کا تکبر، غرور اور گھمنڈ ہی اس قدر تھا کہ اللہ معافی۔ گلگت کے چوتھے کھلاڑی کا آخری نشانہ چوک گیا، لیکن وہ امید سے اٹھا۔ ایک نشانہ وہ لگا چکا تھا۔ اس کی ٹیم اس کو شاباشی دینے کے لیے آگے آئی اور اس کے سر، کندھوں اور چہرے پر تھپکیاں دینے لگی۔ وہ رائفل پکڑ کے پیچھے ہو گیا کیونکہ اب ابتہاج آگے آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سینے پہ میگزین بیلٹ بندھا ہوا تھا، پیروں میں کھیڑیاں تھیں اور سر پہ پکول۔ وہ بے نیازی سے چلتا ہوا مقررہ جگہ پہ بیٹھ گیا۔ یوسف خان نے سانس روک لیا، جانے ان کا لاڈلا کیا کرنے والا تھا۔ میرے چھوٹے لڑکے کو آپ نے دیکھا ہوگا، گل کا ہم عمر ہی ہے، میں آج کل اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ اگر گلے لالا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بریکھنا نے تیزی سے بات کاٹی۔ کیوں؟ غازان سے نسبت طے ہے اس کی، بی جان نے سپاٹ لہجہ میں کہا۔ موٹی چچی نے چونک کے دیکھا۔ کب؟ عالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ غازان ہونے والا سردار، بی جان نے تصحیح کی۔ مگر اس کے لیے تو پلوشا، وہ کہتے کہتے رکی۔ میں نے سوچا آپ لوگ وٹا سٹا کریں گے۔ پلوشے غازان سے 12 سال چھوٹا ہے، اس کی چھوٹی بہنوں جیسا ہے، بی جان نے باور کرایا۔ ابتہاج کے پہلے 2 نشانے چوک گئے، لیکن آخری 2 ٹھا کر کے لگے تھے۔ وہ فخر سے کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھی اپنا جشن منانے سے زیادہ گلگت کے لڑکوں پر چڑھائی کر رہے تھے۔ گلگت کے لڑکے دل برداشتہ انداز میں رائفل پھینکتے ہوئے کھائی سے دور ہو گئے، جبکہ یوسف خان نے چائے کی پیالی اٹھا کے چیئرز والے انداز میں بلتی سردار کو دکھائی، پھر مسکرا کے گھونٹ بھرا۔ بلتی سردار اپنی جگہ جل کے رہ گیا۔ وہ لوگ کھائی سے دور ہو گئے تو گل نے رائفل کی نال کو چھت پہ رکھا اور اس کے پیچھے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ گلے سوچ لو۔ ابراہیم جو اس کے ساتھ دبک کے بیٹھا تھا ڈرتے ہوئے بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، تمہیں گولی لگ جائے گی، میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گی۔ وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے گولی لگ جائے۔ وہ اس کے پلو سے چمٹ گیا۔ گل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے آنچل میں سر چھپا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کھائی سے 20 قدم دور آ گئے تھے۔ دوربین والے بھی پلٹ گئے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھ میچ لی، رائفل کی نال کو نقشوں کی طرف گھمایا اور اپنے ہاتھوں کا لرزہ ختم کیا۔ اس نے ٹریگر میں انگلی دینے کے بعد تھوک نگل کے حلق تر کیا۔ چترال زندہ باد، چترال زندہ باد۔ چترال کے لڑکے گلگت کو چڑھانے کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے اور ابتہاج جا کے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ کارنامہ اس کا ہے جسے وہ کسی چیز کے قابل نہیں سمجھتے، لیکن یوسف خان کی سرد موری میں کمی نہیں آئی تھی۔ بلتی سردار ہر نعرے پہ زہر کا گھونٹ پی رہا تھا۔ لڑکے نعرے بازی کے ساتھ ساتھ حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو بھی لتاڑ رہے تھے۔ بیچارے کھلاڑی سر جھکائے مجرموں کی طرح ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ گل نے پہلے نقشے کا نشانہ لیا۔ ابراہیم خوفزدہ انداز میں اس کے آنچل میں سمٹ رہا تھا۔ تمہارے بازو میں کپ کپاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ساکت ہونا چاہیے۔ اس نے ٹریگر دبایا۔ سنسناتی ہوئی گولی پہلے نقشے کے درمیان پیوست ہو گئی۔ نقشے کا پتھر جگہ سے اکھڑ کے دور جا گرا۔ گولی کی آواز سن کے نعرہ لگاتے لڑکے اور مہمان بری طرح چونک گئے۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دفتن ایک اور گولی آئی، دوسرا نقشہ اڑا۔ ابراہیم نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کھائی کے سرے پہ کھڑا اور دوربین پکڑے گلگت کا آدمی دیدے پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ محفل میں ہلچل مچ گئی۔ یہاں وہاں سب چھپنے لگے۔ اڑا، دوسرا نقشہ بھی اڑا، دوربین والا آدمی کہہ رہا تھا۔ نقشہ؟ محفل میں چہم گوئی ہوئی۔ کون اڑا رہا ہے؟ وہ بے چینی سے کھائی کے پاس گئے۔ معلوم نہیں، پیچھے سے آ رہی ہے گولی، دوربین والا بولا۔ گل نے گہری سانس لی۔ تیسری گولی آئی، تیسرا نقشہ بھی اڑا۔
तीसरा भी गया। उसने खुद को हौसला दिया, माथे पे आया, पसीना पोंछा और दोबारा निशाना लिया। गुले उसके पहलू से बंधा इब्राहिम मिनमिनाया, डरो नहीं, आखिरी भी जाएगा। उसने आंखों में अज़म लिए, नाल को निशाने पे रखा। नीचे मौजूद मर्द यहाँ वहाँ देख रहे थे। इब्तिहाज और गाज़ान भी मोहतात हो गए थे। यूसुफ खान को बुरी तरह तशवीश होने लगी। वो बलती सरदारों के हमला खाई की तरफ चले गए। उसने चौथा निशाना लिया, लेकिन दिल धड़का। वो सब वहां जमा हो गए थे, लेकिन वो चौथा गिराएगी, वो झुकेगी नहीं। उसने खुद को ढारस बंधाते हुए सोचा, मगर ट्रैगर पे रखी उंगली कांप रही थी। तुम्हारे बाजू में कपकपाहट नहीं होनी चाहिए, ये साकित होना चाहिए। उसने सांस निकाली, जाने क्यों दिल जकड़ा जा रहा था। एंगल, टारगेट, फोकस, शूट। उसने चौथी गोली दागी, लेकिन वो फिर फौरन नीचे हो गई और सतह पे लेट गई। गोली सरसराती हुई चौथे निशाने पे लगी थी। निशाना चटाख करके जगह से उछला था। चौथा भी गया। दूरबीन वाले ने दूरबीन आंखों से नीचे कर दी। किसने मारा है ये? कौन है? इब्तिहाज ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा। उसकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। गुले इब्राहिम बुरी तरह घबरा गया। डरो नहीं, सबको मार दिया है, वो मुस्तहकिम से लहजे में कहती उठी, जब भी उसके सर का सब्ज आंचल चार दीवारी से छलका। वो जो पहले ही तनकीदी नजर से यहाँ वहां देख रहे थे, उसको वहां देख के ठिठक गए। वो राइफल उठाए खड़ी हो गई। उसकी राइफल भी नजर आ गई, और ये नज़ारा जनान हाने और मर्दान हाने दोनों ने देखा था। गुल ने राइफल का बट हवा की तरफ किया। वो जानती थी सब उसे देख रहे हैं। वो दिखाना ही तो चाहती थी अपनी भड़ास। उसने एक साथ कई फायर किए। हवा में गोलियों की धड़धड़ाहट गूंज गई। हम तो अपनी औरतों को चूड़ियां पहनाते हैं। खामोश और साकित माहौल में एक बलती सरदार की शैतानी आवाज गूंजी। तुम लोगों ने बंदूकें भी पकड़ा दी? क्या तुम लोगों के पास मर्द खत्म हो गए हैं? वो कमीनगी से बोला। यूसुफ खान के सर लगी, इब्तिहाज के दिल पर लगी। गाज़ान को कुछ नहीं हुआ। यूसुफ खान ने सनसनाती हुई नजरों से इब्तिहाज को इशारा किया। इब्तिहाज ने सर को तायदी अंदाज में खम दिया और राइफल फेंक के खूनख्वार अंदाज में अंदर की समत भागा। आलिया बेगम जगह पर जम के खड़ी हुई थी, गर्दन उठी हुई थी और हाथों में चाय की प्याली थी। वो यकटक गुल को देख रही थी। बरेखना की टांगें कांपने लगी थीं। उनको आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गुल दोनों तरफ इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उछाल के पीछे हो गई और पलट गई। बीजान कदम कदम करीब आई और आलिया के कान के पास झुक गई। तुम्हारे बेटे ने गुल को देखा हुआ तो है ना? आलिया ने तेवरा के देखा। उनकी आंखों में सुर्ख खिलकोरे तैर रहे थे। गुल लाला को सिर्फ हम संभाल सकते हैं, सिर्फ हम। वो उनकी आंखों में देखते हुए खुश्क लहजे में बोली। आलिया बेगम ने जहर का थूक निगल लिया। बरेखना ने कपकपाते हुए प्याली नीचे रखी और अंदर की तरफ बढ़ी। मोटी चची भी अंदर आ गई। वाह गुले वाह, तुमने कमाल कर दिया। इब्राहिम की सारी घबराहट हवा हो गई थी। वो उसको दाद देते हुए नीचे आ रहा था, जबकि वो राइफल को कंधे पर लादे ऐसे चल रही थी जैसे पूरा मुल्क फतह कर लिया हो। नीचे से इब्तिहाज वहशी दरिंदों की तरह ऊपर आ रहा था। वो दोनों छत की सीढ़ियां उतर रहे थे, और इस सब में इबादा मखनी चाय जो समामा गलती से देकर आई थी, उसकी प्याली लिए कमरे से निकल रही थी। मोटी चची और बरेखना सहन में आ रहे थे। ये सब एक अनजान एहसास के तहत हो रहा था। मुझे लगा तुम नहीं कर पाएगा। मैं बहुत डर गया, लेकिन तुमने तो हैरान कर दिया मुझको। वो पहली मंजिल की सीढ़ियां उतर आए थे। इसी लम्हे इब्तिहाज ने आखिरी आखिरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ ली। इबादा भी कदम कदम आगे आ गई थी। गुले, खेतों में बहुत सारी नई चिड़ियां आई हैं। मैंने कल दोपहर में देखी हैं। मैं मनेचर लाएगा, फिर हम लोग गुलेल से नहीं। और यकदम उसे ब्रेक लग गई। सामने हाँफता हुआ इब्तिहाज खड़ा था, और दूसरी तरफ मुतज़ब्ज़ब सी इबादा, जिसे इल्म ही नहीं था कि हुआ क्या है। इब्राहिम की आंखें फट गईं, जबकि गुल पुरसकून अंदाज में मुस्कुराई। खुशामदीद इब्तिहाज साहब। वो खरामा खरामा कदमों से नीचे उतरी। जलील औरत। इब्तिहाज हमला आवर होने के अंदाज में आगे बढ़ा। पल भर में उसने गुल की गर्दन को की पुश्त को जकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ चार दीवारी के पास लाया। उसकी गर्दन नीचे झुकाई। इबादा के हाथ से प्याली छूट के नीचे गिरी। इब्राहिम सिसक के एक दीवार के साथ लग गया। खबीस औरत, बंद करो अपनी बेहयाई। क्यों, क्या हुआ, डर गए थे? गुल तंज से बोली। इब्तिहाज छोड़ो, इसे क्या कर रहे हो? इबादा आगे बढ़ी। इब्तिहाज ने बाजू झटक के इबादा को धक्का दिया। वो पीछे जा लगी। नीचे मौजूद बरेखना ने आवाज पर सर उठाया। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इब्तिहाज पीठ पे गुल को बुरी तरह थप्पड़ मार रहा था। इब्तिहाज नहीं। वो मज़ाहमत के लिए आगे बढ़ी, जब भी मोटी चची ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो बरीखने? इब्तिहाज उसे मार रहा है। नहीं तो, वो तो बस उसका शौक निकाल रहा है। चची कमीनगी से बोली। हाथ छोड़े मेरा भाभी।
چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، انہوں نے شانے اچکا کے کہا۔ بریخنا دبلی پتلی سی خاتون تھیں، وہ کیسے اپنی نازک کلائی ان کے موٹے بھدے ہاتھوں سے چھڑا سکتی تھیں؟ وہ اپنی جگہ مچل کے رہ گئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بے غیرتے، تجھے مہمانوں کا خیال ہے یا نہیں؟ دشمنی کو ختم ہوئے وقت کتنا ہوا ہے؟ تو پھر بدماشی دکھا رہی ہے؟ اس نے گل کا چہرہ گھمایا، کھینچ کے گل کا جبڑا اپنی انگلیوں میں میچا۔ گل کے جبڑے ٹوٹ ٹوٹ گئے۔ ہر بار ہمیں بدنام کرتی ہو، نہ گاؤں کے آگے سر اٹھانے کے لائق چھوڑا، نہ مہمانوں کے آگے۔ تیری لگام اتنی ڈھیلی پڑ گئی ہے ہاں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ گل نے اکساتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ایک لڑکی سے ڈرتے ہو؟ ابتہاج عرف گیدڑ خان۔ کیا کہا تو نے؟ عقل کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کان بھی چلے گئے ہیں۔ وہ ڈیٹو کی طرح ہنسی، حالانکہ جبڑے دکھنے سے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ابتہاج، اسے چھوڑ دو۔ عبادہ پھر مزاحمت میں آگے آئی۔ تم؟ ابتہاج اسے دیکھ کے گھرایا۔ آگے آئی تو اسے نیچے پھینک دوں گا۔ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ چھوڑو اسے۔ یوسف خان کا بیٹا ہو کے سردار نہیں بن سکا یہ عبادہ، ان پڑھ جاہل اور گوار جو ہے، اس لیے غازان سے اپنی حسد نکالنے کے لیے مجھ پر غصہ اتارتا ہے۔ یہ بزدل اور ناکارہ انسان ہے۔ گل حواس باختہ انداز میں ہنسی۔ ابتہاج نے اپنی انگلیاں مزید اس کے گالوں میں دھنسا دی۔ ابتہاج، جانے دو اسے، چھوڑ دو، مت مارو۔ بریخنا منت کر رہی تھی۔ موٹی چچی نے کلائی لال کر دی تھی لیکن چھوڑی نہیں تھی۔ تمہیں نہیں لگتا لڑکی، تمہیں کسی مرد کو نہیں آزمانا چاہیے؟ ابتہاج اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہنے لگا۔ ہر بار، ہر جگہ، ہر کسی کے سامنے یوں نہیں للکارنا چاہیے۔ عبادہ اس کو چھڑانے کے لیے کھینچ رہی تھی لیکن ابتہاج کا دایاں ہاتھ تھا اور بے حد مضبوط گرفت تھی۔ ایک لڑکی ہو، معمولی، کمزور اور یتیم، جس نے پورے خاندان سے دشمنی مول لی ہے۔ اچھا کیا خان جی نے تمہارے ساتھ، کیونکہ اگر وہ نہ کرتا تو آج تمہارا یہ حال ہے۔ اس وقت کیا ہوتا؟ تم تو ہمیں چوڑیاں پہنا دیتی، نہیں؟ بی جان، بی جان، بریخنا اونچا اونچا چلانے لگی۔ بی جان اندر آئیں، بی جان جلدی کریں۔ چپ کرو، موٹی چچی نے اب کی بار ان کا منہ بند کر دیا۔ راہداریوں سے جھانکتی لڑکیاں اندر دبک گئی تھیں، سب بری طرح ڈر گئی تھیں۔ گل کے ہونٹوں سے خون باہر ابل پڑا۔ تم مجھ سے پنگا لیتی ہو؟ اپنی حیثیت کیوں بھول جاتی ہو، چھوئی موئی سی لڑکی؟ میں چاہوں تو تمہیں مسل دوں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہو کون تم میرے آگے، ہاں؟ گل کھانسنے لگی۔ ابتہاج، پلیز چھوڑ دو اسے، عبادہ نے التجا کی۔ دیکھ لو خود کو، کتنی بے بس ہو تم، لاچار، تنہا، ایسی ہی بے بس رہو گی ہمیشہ، اکیلی جو۔ اور ابتہاج کا فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ گل نے ٹانگ گھما کے اس کے میدے میں دے ماری اور جبڑے چھڑا لیے۔ ابتہاج لڑکھڑا کے پیچھے ہوا۔ گل کا منہ خون سے بھر چکا تھا۔ وہ جھک کے زور زور سے تھوک پھینکنے لگی۔ عبادہ بجلی کی سی تیزی سے گل کی طرف لپکی۔ نیچے موجود بریخنا تڑپ تڑپ کے بے حال ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بی جان کی گمبھیر آواز آئی۔ موٹی چچی نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آزادی پاتے ہی وہ بھاگ کے بی جان کے پاس گئی۔ بی جان، بی جان، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی اڑتی ہوائیاں دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ وہ، گل، ابتہاج اور جبھی بریخنا نے اپنا توازن کھو دیا۔ وہ بی جان کے کندھے پر غش کھاتے ہوئے گر گئیں۔ بریخنے، بی جان نے بمشکل اسے تھاما لیکن وہ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ فرش پہ لڑک گئیں۔ بی جان کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھوٹا اور وہ بے دم ہو گئیں۔ بریخنے، کیا ہوا؟ اٹھو۔ بی جان کے دل پہ گھونسا پڑا۔ موٹی چچی بادل نخواستہ قریب آئی۔ سمینہ، دیکھو اس کو کیا ہوا ہے؟ بی جان گھبرا کے بولیں۔ وہ زہر کا گھونٹ بھر کے پنجوں کے بل بیٹھ گئیں اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ بریخنے، اٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ وہ کڑوی تھیں، بے حد کڑوی۔ گل کے ہونٹ، دانت، زبان اور ٹھوڑی خون سے بھر گئی تھی۔ عبادہ نے تیورا کے اس جانور کو دیکھا۔ وحشی درندے، کیا کیا تم نے؟ عبادہ کی چیخ پر بی جان نے اوپر دیکھا۔ انہیں کہا لگاتا ہوا ابتہاج نظر آیا۔ وہ چونکی، پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ ابتہاج اس پہ ایک استہزائیہ نظر ڈال کے پیچھے ہوا اور جب ہی اس کی نظر رائفل پر پڑی وہ ٹھٹکا۔ وہ رائفل اس کے کمرے میں تھی، وہ یہاں کیسے؟ اس کا مطلب، اب کی بار جو وہ پلٹا، جو شہ رگ پھڑ پھڑا رہی تھی، تم نے میرا رائفل کیسے اٹھایا، ہاں؟ اس نے جھک کے کھانستی گل کے بال پکڑ لیے اور اسے جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ پھر سے اپنے سامنے کیا۔ تم میرے کمرے میں گئی تھی؟ وہ شعلہ بار آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ بی جان کو اب گل نظر آ گئی اور اس کے ساتھ گل کو چھڑاتی عبادہ بھی۔ ہاں گئی تھی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ خبیث عورت، آوارہ، بدچلن۔ اس نے رائفل پھینک کے ایک زوردار تھپڑ گل کو مارنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مارتا، عبادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنا ہاتھ رکتا دیکھ کے ابتہاج نے منڈی کو روبوٹ کی طرح گھمایا۔ سوچنا بھی مت، عبادہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خبردار کیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ گل کو چھوڑ دو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، پیچھے ہو جاؤ، میں لحاظ نہیں کروں گا، چبا چبا کے کہا۔
घर का मामला था। इबादा ने नाखूनों की धारी उसके नाखूनों में पे छोड़ते हुए उसका हाथ नीचे झटक दिया। इब्तिहाज के बाजू पे बिल्ली के पंजों जैसा चीर दिया। दर्द की एक तेज लहर उसके अंदर उठी। इबादा ने उसके दूसरे बाजू, जिससे उसने गुल के बाल पकड़े थे, उस पे जोर से अपने हाथ मारे। इब्तिहाज का हाथ छूट गया। इबादा ने गुल को छुड़ाया और उसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी तो वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इब्तिहाज, बीजान की छनछनाती हुई आवाज आई। वो ठहर गया। उसे तेजी से नीचे देखा। बीजान पुश्त पे हाथ बांधे एक सरदारनी की तरह गर्दन अकड़ा के उसे देख रही थी। मर्दान खाने में जाओ। हुक्म नहीं था, वार्निंग थी। बीजान, इसने फायरिंग फायरिंग किया, हाँ? इबादा ने उसकी आंखों में देखा। बस, बहुत हो गया था डरना। बीच में मत आओ, मैंने बहुत सह लिया है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? वो गुल पे झपटते हुए बोला। क्यों, तुम्हारे कमरे में कारून का खजाना है? या इतना पाक है कि उसके छूने से अछूत हो गया है? इबादा ने उसके सीने पे हाथ मारते हुए उसे जोरदार धक्का दिया। कुछ दफनाया है वहां? गुस्सा किस बात का है? एक और धक्का। मुझे हाथ मत लगाओ। वो पीछे हो रहा था। इबादा आगे आ रही थी। क्यों, नामहरम हो तुम? वो गुर्राया। गुल से निकाह हुआ है क्या जो उसे छुआ? वो घर की औरत है। हलाल है क्या? चुप कर जाओ। वो बुरी तरह चिढ़ गया। दफा हो जाओ। वो तलखी से बोली, मगर आवाज मध्यम थी। मर्दानगी वहां दिखाओ जहां जरूरत हो। औरत पे बस ना चलाओ। अपनी ताकत के लोगों से मुकाबला करो। वो उसे पीछे करती सीढ़ियों तक ला चुकी थी। अब वो पीछे होता तो गिर जाता। वो एक कदम नीचे लेके सीढ़ी पे आ गया। मुझे नहीं पता इसे क्या किया है, लेकिन मार पिटाई से किसने मामला हल किया है? औरत पे हाथ कौन उठाता है इब्तिहाज? वो भी घर की औरत पे? अगर वो कुछ गलत कर भी रही थी तो प्यार से, मसलहत से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। मार से क्या होगा? चलो मारो भी, लेकिन पहले ही मार क्यों? पहले तो मोहब्बत से समझाने का हुक्म है ना। फिर पहला माने थप्पड़ क्यों? बच्ची है वो, तुम उसे मारने के लिए ही क्यों आगे बढ़ते हो? हाँ, कभी प्यार से समझाया है? वो सर्द लहजे में बोल रही थी। तासुरात पे शदीद पथराहट थी। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना। जो करना है करो, शौक से करो, लेकिन मेरे सामने तुमने गुल को हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम और तुम्हारा ये कबीला इज्जत का कितना बड़ा पुजारी है। डोमेस्टिक वायलेंस की दफा दर्ज करा के मैं रिपोर्ट कर दूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि दी कूल मिस्टर इब्तिहाज खान खुद को कैसे बचाता है। बहुत पछताओगी तुम। बेस्ट ऑफ लक, लानत के अंदाज में कहती वो पीछे हो गई। इब्तिहाज ने मुठियां सख्ती से भींच ली। अगर बीजान न देख लेती तो आज उसे इब्तिहाज को यूं धक्के देने का अंजाम बता देता। वो जहर का घूंट पीते हुए नीचे उतर गया। इबादा तेज तेज चल के गुल के पास आई। गुल नीचे बैठ के पल्लू से खून साफ कर रही थी। गुल, तुम ठीक हो? उसने गुल के सर पे हाथ रख के नरमी से पूछा। गुल, जिसकी सांस अटक अटक रही थी, उसने हल्का सा सर उठा के उसे देखा। इबादा की आंखों में फिक्र थी। वो फिक्र और वो तशवीश जो उसे सिर्फ एक बंदे की आंखों में नजर आ सकती थी। बाबा। हाँ, बाबा की आंखों में। जब जब वो ठोकर खा के गिरती, उसे थामते हुए उनकी आंखें उनकी कोहनी रगड़ती। उसे सहलाते हुए उनकी आंखें। हाँ, गुले लाला को ये आंखें 18 साल बाद नजर आई थीं। चलो उठो, कमरे में जाते हैं। उसने नरमी से उसके गिर्द हाथ हमाल किए और उसे उठाया। अगर इब्तिहाज ने उसका मुंह ना पकड़ा होता तो गुल भी एक आध उसे जड़ देती, लेकिन उसकी उंगलियों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। और फिर ऐसा लग रहा था जैसे एक अरसे की भड़ास उसने निकाली हो, बहन की, माँ की और खुद की भी। इब्राहिम ने उनके जाने के बाद आंसू पोंछे और फर्श पे गिरा गुले लाला का राइफल उठा लिया। वो सुर्ख चेहरा लिए फूले हुए नथनों के साथ मर्दान खाने में दाखिल हुआ। उसका तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था। उसको जारिहाना अंदाज में इस तरह आता देख के लॉबी के ऐन आगाज में खड़े बल्ती लड़के उसे चिढ़ाने के लिए खड़े थे। इस टोले को देख के इब्तिहाज के कदम वहीं जंजीर हो गए। लगता है आज अपनी औरतों को लगाम डालने का ख्याल आया है। उनमें से एक बोला। नहीं भाई, उन्होंने काम बांट लिए हैं। औरतें मर्दों का काम करती हैं और मर्द औरतों वाले। दूसरा बोला तो सबने जोरदार कहकहा लगाया। इब्तिहाज उनको नजरअंदाज करते हुए उनके सामने से गुजरने लगा। जब वो तीन लड़के उसके सामने आ गए और उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो इब्तिहाज? गुस्सा ठंडा करो, थोड़ी सी बेइज्जती ही तो हुई है। वो इंतहाई मासूमियत से बोले। रास्ता छोड़ो मेरा। वो चबा के बोला। उसकी सुर्ख आंखों में दौड़ती डोरियां देख के उनमें से एक लड़के फौरन मुंह पे हाथ रख लिए। बाखुदा, इतना गुस्सा? हम तो तुम्हारे मेहमान हैं, हमें आंखें ना दिखाओ। ये क्या आंखें दिखाएंगे? इनकी आंखें तो इनकी औरतों ने शर्म से झुका दी हैं। दूसरा इस्तेजाइया अंदाज में हंसा। बेगैरत, पहला रुखाई से बोला। और तुम लोगों की गैरत की इंतहा क्या है? मेरी जुबानी सुनोगे? ये आजान की आवाज थी जो हुजूम के पीछे से उभरी।
وہ لوگ راستہ بناتے ہوئے ایک طرف ہوئے تو وہ سامنے کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ تم لوگ اتنے غیرت مند ہو کہ تم لوگوں کو چترال کی ایک لڑکی نے ہرا دیا۔ لڑکوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ لڑکوں نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی اور اپنے تنتنے پر قابو کیا۔ تم جاؤ ابتہاج، ان کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ ابتہاج نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے لابی میں آگے بڑھ گیا، جب تک غازان نے آستینیں چڑھا لی تھیں۔ ہاں، کس کو مسئلہ تھا؟ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، سب گمسم ہو گئے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ہونے والا سردار تھا، اس کا روب ابھی نہیں بنا تھا لیکن تنتنا سلامت تھا۔ وہ لوگ اسے بگاڑے بغیر وہاں سے کھسک گئے۔ برہنہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سماما کے ہاتھ سے پانی پی رہی تھی، انہیں 10 منٹ پہلے ہوش آیا تھا۔ وہ گل کی بلکتی سسکتی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے غش کھا گئی تھی۔ موٹی چچی اور بی جان ان کے سامنے صوفوں پر براجمان تھیں، جبکہ عالیہ ہمدردی جتانے کے لیے اس کے ساتھ پائنتی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے انداز میں دکھ تھا جسے برہنہ محسوس کر رہی تھی، لیکن انہوں نے زہر منہ میں رکھ لیا۔ بی جان برہنہ کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ ٹھیک کہتا ہے اللہ، اولاد آزمائش ہوتی ہے، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بی جان نے جل کر پہلو بدلا، جبکہ موٹی چچی بولی آمین اور منہ پر ہاتھ پھیر لیے۔ سماما نے ان کے منہ سے گلاس پیچھے کر کے میز پر رکھ دیا، پھر ان کی پشت کو تکیے پر دراز کیا۔ برہنہ کا مسئلہ تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت جلدی گر جاتا تھا، اکثر کام کے دوران اور اٹھتے بیٹھتے وہ چکرا جاتی تھیں، اور ایسے خاطر خواہ موقعوں پر تو ان کی جان نکل جاتی تھی۔ ان کی دائیں کلائی سرخ تھی، جلد پہ جگہ جگہ انگلیوں کے نشان تھے۔ اگر موٹی چچی نے پکڑا نہ ہوتا تو وہ گل کی جان بچانے کے لیے کوئی بڑی مزاحمت ضرور کرتی۔ برہنہ نے نکاہت سے آنکھیں بند کر لیں۔ عالیہ، تم ہمارا ساتھ چلو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ موٹی چچی کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ تم آرام کرو برہنے، تم کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ عالیہ نے اسے سینے تک چادر اوڑھانے کے بعد نرمی سے کہا، پھر اس پر دوستانہ نظر ڈالتی ہوئی موٹی چچی کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ بی جان نہیں گئیں۔ وہ کافی دیر سے برہنہ کو گھورے جا رہی تھیں، شاید کچھ سوچ رہی تھیں، کچھ گہرا اور بے حد ضروری۔ برہنہ نے رد عمل نہیں دیا اور آنکھیں موند لیں۔ یہ 2 دن بعد کا قصہ ہے۔ وہ کان سے فون لگائے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر جا رہا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں جا رہا ہوں، تم رکو، کچھ خود سے نہیں کرنا، وہ کال والے کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ تیسری منزل تک وہ ہانپتے ہانپتے چڑھا، پھر راہداری میں تیزی سے آگے بھاگ گیا۔ عبادہ کے کمرے کے سامنے اس کے قدم تھم گئے، اسے فون دوسرے کان پہ منتقل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ رات کی خاموشی میں ایک خوفناک آواز توڑ گئی۔ اندر بیڈ پہ سوئی عبادہ کی آنکھ فوراً کھل گئی، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کے ساتھ سوئی گل بھی الجھی سی اٹھی۔ دروازہ بے رحمی سے بج رہا تھا۔ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ عبادہ نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ گل نے تکیے پہ پڑی چادر اٹھائی، پھر پیروں میں جوتے اڑسے اور چادر کو شانوں پہ پھیلاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ گل دھیان سے۔ عبادہ بے ساختہ بولی۔ یہ میری حویلی ہے عبادہ، ریلیکس۔ وہ مسکرا کے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر سے غازان دوبارہ دروازہ بجانے ہی والا تھا کہ گل نے پٹ کھول دیے۔ غازان کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا، اسے اس پہر یہاں دیکھ کے گل بری طرح چونک گئی۔ آپ؟ گل نے ایک نظر راہداری کی ویرانی پہ ڈالی۔ اس وقت خیریت ہے؟ عبادہ ہے، اس کو جگاؤ فوراً، ہمیں سنبھل جانا ہے، وہ ہڑبڑا کے بولا۔ فون ابھی بھی کان سے جڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ گل یکدم پریشان ہو گئی۔ تم سے جتنا کہہ رہا ہوں وہ کرو، عبادہ کو اٹھاؤ، ایمرجنسی ہے ہمیں۔ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ عبادہ استبل کا نام سن کر قدم قدم چلتی دروازے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ غازان کی نظر پڑی تو گل کو چھوڑ کے اندر آ گیا۔ عبادہ، ہمیں استبل جانا ہوگا ابھی اسی وقت۔ 2 گھوڑوں کی حالت تشویشناک ہو رہی ہے، وہ بری طرح جکڑ رہے ہیں، وہ ہراساں انداز میں بتانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ عبادہ کے اعصاب پوری طرح بیدار ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ چلے میرے ساتھ، وہ مڑتے ہوئے بولا۔ عبادہ نے رک کے گل کو دیکھا، وہ بھی الجھی کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جوتے پہن لوں، وہ پلٹ کے بیڈ تک گئی، پوائنٹی کے نیچے پڑے جوتے پیروں میں اڑس لیے۔ وہ ننگے پیر ہی اٹھائی تھی۔ جوتے پہننے کے بعد اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا کیچر اٹھایا، منہ میں پکڑا اور بالوں کو سمیٹنے لگی۔ میرا سامان، اس نے کیچر بالوں میں لگانے کے بعد غازان کو اشارہ کیا۔ غازان نے اس کی ایک طرف پڑی ڈاکٹر سوٹ کیس کو ہینڈل سے پکڑا اور اسی اثنا ایک ملازم بوکھلائے انداز میں اندر آیا۔ صاحب جی، وہ خان جی،
وہ چھوٹتے ہی بولا۔ غازان نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا خان جی کو؟ وہ پریشانی سے اس تک آیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو فون کر رہا ہے۔ فون؟ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا جس پہ وہ مہابت خان سے بات کر رہا تھا۔ اس کی لائن بزی جا رہی تھی۔ اسے فون کاٹا۔ وہاں خان جی کے کئی فون آئے ہوئے تھے، ساتھ اس کے دیگر کزن بھی پے در پہ کال کر رہے تھے۔ اسے چھوٹتے ہی خان جی کو کال بیک کی۔ یہ پکڑو، گاڑی میں رکھو، اس نے ملازم سے کہا، پھر عبادہ کی طرف مڑا۔ آپ چلیں پلیز۔ جی ہاں جی، میں جا رہا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ عبادہ اسی طرح چل پڑی۔ غازان فون پہ بات کر رہا تھا۔ پیچھے دروازے میں کھڑی گل دھواں دھواں کھڑی رہ گئی تھی۔ جی میں لے کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ہی ہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ جی آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گا، کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ تیز تیز قدم لیتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ عبادہ اس کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئے۔ ملازم اس کا بیگ لے کے جا چکا تھا۔ غازان اسے زنان خانے کے راستے باہر لانے کی بجائے سیڑھیوں کے پچھواڑے لگے ایک مخصوص دروازے سے نکال کے مردان خانے لے آیا۔ مردان خانے کی لمبی کھلی اور روشن راہداری کے ایک سمت شیشے کی قدادم کھڑکیاں تھیں جن کے پردے اس وقت برابر تھے اور باہر چلتی ہوا سے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، اور دوسری سمت فاصلے فاصلے سے کمروں کے دروازے بنے ہوئے تھے۔ وہ اس راستے پہلی بار جا رہی تھی۔ چند ہی منٹ چلنے کے بعد وہ ٹھیک وہاں آ گئی جہاں گاڑیاں پارک ہوتی تھیں۔ اس آسان راستے کو دیکھ کے وہ چونک گئی تھی۔ بڑی بڑی حویلیوں کے سبھی راستے لمبے نہیں ہوتے، کچھ شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف مکین جانتے ہیں۔ باہر موسم کی تیوریاں بدل رہی تھیں۔ آسمان گھنگور سحاب سے بھر رہا تھا۔ چاند اور تارے چھپ گئے تھے۔ تیز ہوائیاں چل رہی تھیں۔ گاڑی تک جاتے وقت ایک چھٹراتی ہوا نے اسے کپ کپا دیا۔ اس نے بے ساختہ بازو سہلائے۔ وہ لانگ شرٹ اور کھلی شلوار کے علاوہ کچھ پہن کے نہیں آئی تھی، نہ چادر، نہ دوپٹہ اور نہ ہی اوور آل۔ پیروں میں روزمرہ استعمال کے جوتے ہی تھے۔ اسے گرم نہ پہننے کا بری طرح احساس ہوا۔ غازان ایک کال بند کرتا تو دوسری اٹھاتا۔ اسے بہت کالز آ رہی تھیں۔ وہ رف ٹی شرٹ اور ڈھیلی پتلون پہ شال لیے ہوئے تھا۔ اسے سردی گرمی کا ہوش نہیں تھا۔ حویلی سے استبل تک وہ لگاتار فون میں ہی لگا رہا۔ استبل کے سامنے جیسے ہی گاڑی رکی وہ نیچے اترا اور اندر بھاگا۔ عبادہ بھی اس کے تعاقب میں اندر بھاگی۔ استبل سے اس مخصوص کمرے تک کا راستہ ویران تھا، لیکن جیسے ہی وہ استبل سے باہر نکلی اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ اس دروازے کے سامنے کے آگے موجود ہجوم کو دیکھ کے اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ اس نے قدم تیز کر دیے۔ سامنے سے ہٹو، راستہ دو، ڈاکٹر آ گئی ہے، غازان کھواری زبان میں کہہ رہا تھا۔ ہجوم میں موجود مرد اور لڑکے ایک طرف ہو گئے۔ اس کے لیے جگہ بن گئی۔ وہ اندر آ گئی۔ دونوں گھوڑے اپنی اپنی کوٹھڑیوں میں فرش پہ پڑے تھے۔ مہابت خان کچھ اور ملازم ان پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑوں کے سر اور ٹانگیں اٹھا کے انہیں رمق دینے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ پلیز ہٹ جائیں، مجھے دیکھنے دیں۔ آتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور گھوڑے کا سر اٹھایا۔ ملازم اور مہابت خان کھڑے ہو گئے۔ ابتہاج ایک کونے میں کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، منہ بھینچے، خود پہ مکمل ضبط کیا ہوا تھا۔ اس کے جبڑے دانتوں کے کچلنے سے ہلکے ہلکے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ گھوڑے کی آنکھیں ہلکے نہیں دے رہی تھیں، وہاں غشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح ہنہنا رہے تھے۔ ان کی فریاد سے بھری آوازوں نے پورا استبل سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ عبادہ نے فوراً اپنی کٹ کھولی اور اپنا اسٹیتھوسکوپ باہر نکالا۔ اس نے گھوڑے کے دل پہ خوردبین رکھی۔ گھوڑے کا دل ضرورت سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹیاں سنائی دیں۔ گھوڑے کا جسم بے حد گرم تھا اور اس کے اندر کی تکلیف نے اس کی سانس کو جکڑ لیا تھا۔ اس کے نتنے پھول رہے تھے، وہ گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ دونوں گھوڑوں کا تقریباً یہی حال تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ کھڑی ہوئی۔ غازان اندر نہیں آیا تھا۔ وہ استبل کے باہر ہی فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ کاکا، ہسپتال لے کے جانا ہوگا، مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ کہتے کہتے بھاگی باہر آئی۔ غازان دروازے کے پاس ہی موجود تھا۔ غازان، اسے تیزی سے پکارا۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ ہمیں گھوڑوں کو ہسپتال لے کے جانا ہوگا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ غازان کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا۔ پلیز جلدی کریں، گاڑی منگوائیں، میں طارق سر کو فون کرتی ہوں، ان کے کچھ دوست ہیں پشاور میں، ان کا بڑا ہسپتال ہے، ہم انہیں وہاں لے جاتے ہیں، لیکن پلیز آپ فوراً گاڑی نکلوائیں۔ اس نے ٹراؤزرز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے فون ٹٹولا اور جب اسے احساس ہوا کہ فون تو وہ حویلی ہی چھوڑ کے آ گئی تھی۔ شٹ! فون دے اپنا، میں کال کرتی ہوں۔ اس نے فی الفور غازان سے فون مانگا۔ غازان گو مگو کھڑا اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غازان، مجھے فون دیں۔ اب کی بار وہ ذرا جھڑک کے بولی۔ ہم گھوڑوں کو اسپتال نہیں لے کے جا سکتے، عبادہ، خان جی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ دھیرے سے بولا۔ واٹ؟ عبادہ بری طرح چکرا گئی تھی۔ کیوں؟ ہمیں گھوڑوں کو استبل سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یہیں رہیں گے۔
ان کا علاج یہیں ہوگا، یہ یہاں سے نہیں جا سکتے، اور ان دنوں تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے آپ سے جتنا ہو سکے کر لیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہیں سے بادل زور کے گرجے تھے، بجلی تیزی سے چمکی تھی، سارا پانی عبادہ کے اوپر آن گرا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ معاملہ 6 گھوڑوں کا نہیں ہے، ہماری عزت اور ہمارے نام کا ہے۔ وہ چبا چبا کے بولا۔ کیسی عزت؟ بیماری گھوڑوں سے کون سی عزت جڑی ہے؟ وہ مٹھیاں بھیج کے بولی۔ بجلی کی تیز روشنی اس کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ یہ خاص شندور کے گھوڑے ہیں، ان سے کھلاڑی پولو کھیلتے ہیں، اس کا علم آپ کو، مجھے، ابتہاج ملازمین اور حویلی کی چند عورتوں کو پتا ہے، بی جان بھی لا علم ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اگر یہ خبر پھیل گئی کہ ہمارے استبل کے گھوڑے مر گئے ہیں تو سارے چترال میں ہم پر تھو تھو ہوگی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ کہیں گے بیمار گھوڑوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، 100 باتیں ہوں گی، 100 قصے بنیں گے۔ اس لیے اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو کریں، نہیں تو خدا کے لیے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، اس کا فون رومنگ پہ تھا۔ ہسپتال کی رٹ نہ لگائیں، وہ برہمی سے بولا۔ استبل کی کھڑکیاں ٹھا ٹھا دیواروں سے لگیں، آسمانی بجلی کے وحشت ناک فلیش اندر گرے۔ وہ مر جائیں گے، اس نے یاسیت سے کہا۔ پھر مر جائیں، غازان سفاکیت سے بولا۔ عبادہ نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں دکھ تو تھا لیکن بے بسی بھی تھی، جہاں تکلیف تو تھی لیکن مجبوری بھی تھی۔ عبادہ کو اپنے ہاتھ بری طرح ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ملے۔ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، میرے پاس مشینیں نہیں ہیں، میں ٹیسٹ کہاں سے کروں گی، میں دوائیاں کہاں سے دوں گی، میں صرف معائنہ کر سکتی ہوں، اور وہ بھی ان آلات سے جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ خدا را میرے ہاتھ کاٹ کے مجھے لڑنے کا نہ کہیں، مجھے کچھ تو ہتھیار دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ غازان آگے آیا اور گہری سانس لی۔ مہمان آ گئے ہیں عبادہ، وہ مہمان ہی نہیں ہے، شندور میں ہماری مخالف ٹیم بھی ہے۔ یہ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھوڑوں کو کوئی بیماری ہے اور وہ مر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں کھیلیں گے بلکہ اس مقابلے کو بھی منسوخ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ نہ شندور ہوگا اور نہ ہی میلہ، اور جتنے بھی سیاح دور دراز سے آئے ہیں، جن میں انٹرنیشنل سیاح بھی ہیں، وہ سب مایوس ہو کر لوٹ جائیں گے، اور یہ سب ہماری شرمندگی کا باعث بنے گا۔ ہمارا قبیلہ شرم سے زمین میں گڑ جائے گا۔ سالوں تک لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، ہم پہ ہنسیں گے، اور اس شاندار موقع کی منسوخی کی وجہ ہمیں بنا کے ہم پہ تھوکیں گے۔ تم شہری لڑکی ہو، میں بھی لندن سے پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں ہمارے لیے یہ چیز بہت جاہلانہ ہے کہ ہم کسی کی موت پہ اپنی عزتوں کو ترجیح دیں، لیکن تم اور میں، ہم دو ہو کے اس علاقے کے لوگوں سے نہیں لڑ سکتے۔ فی الحال ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ بارش برسنے لگی تھی، قطرہ قطرہ۔ وہ باہر کھڑے تھے۔ تیز ہوا نے عبادہ کا جسم منجمد کر دیا تھا، لیکن وہ ہنوز کھڑی رہی۔ اندر سے گھوڑے اسی طرح مہوے فگاں تھے۔ وہ جانتی تھی گھوڑے اس نہج پر ہیں کہ جہاں ہسپتال اور بروقت امداد سے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے، اس کے چیک اپ سے نہیں۔ ان کے جسم حرکت میں آ گئے تھے، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے ہجر کا عالم ہو۔ ان کی سانس ہچکیوں اور ان کی روح سسکیوں میں بدل رہی تھی۔ پیروں سے جان جا چکی تھی، اب سینہ اور گردن رہ گئے تھے۔ وہ بے بسی سے کبھی گھوڑوں کے سر پکڑتی، کبھی پیر، کبھی پیٹھ سہلاتی، کبھی منہ کھولتی۔ اس کے اعصاب جھنجھنا رہے تھے۔ غازان پلیز، وہ رونے لگی۔ غازان نے رخ موڑ لیا۔ وہ سب گول دائرے میں ایک زندگی کو موت کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ زندگی جس کے لیے جاندار ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہ تکلیف جو ان کے رگو پے میں تھی، وہ اب اس راستے ختم ہو رہی تھی۔ وہ سانس سے جان اور جان سے موت تک کا سفر کر رہے تھے۔ ان کے دل آخری بار دھڑک رہے تھے، جسم آخری بار گرم ہو رہا تھا۔ اگر بابا ہوتے تو کہتے، عبادہ، مرنے سے پہلے انسان ہمیشہ جی اٹھتا ہے، ہمیں جب لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے تب وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا سے جانا مشکل نہیں ہے، دنیا سے موت کا دروازہ پار کرنا مشکل ہے۔ اس کے گھوڑے جو ایک ماہ سے بے جان اور بے سود پڑے تھے، موت کے وقت ان کی ٹانگوں میں جان آ گئی تھی، وہ ہلنے لگے تھے۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگی من من آنسو آنکھوں میں لیے عبادہ سلیم اپنی زندگی کے 12ویں گھوڑے کو دنیا سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہم نے آج تک کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ اس کے سامنے کتنے انسان دنیا سے گئے ہوں گے۔ مشین کی ٹوں ٹوں ان کے کانوں میں کتنی دفعہ پڑی ہوگی، کتنے انسانوں کی آخری ہچکی حق کی آواز ان کے گوشت گزری ہوگی، وہ شاید ہی بتا سکیں، لیکن کتنے جانوروں نے اس کے سامنے، اس کی باہوں میں، اس کے سینے میں جان دی تھی۔ اسے انگلیوں کے پوروں پہ یاد تھا۔ 5 منٹ کے وقفے وقفے سے دونوں گھوڑے مر چکے تھے۔ وہ گھوڑے پہ ہاتھ رکھے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن تکلیف کے پہلے مرحلے پر صبر اور دوسرے مرحلے پر یقین کھڑا تھا۔
وہ لاچار نہیں تھی، وہ بے بس تھی، وہ اپنے سدھ بدھ سے گھوڑوں کی حالت بتا سکتی تھی، کچھ ٹوٹکے آزما سکتی تھی، لیکن وہ علاج نہیں کر سکتی تھی۔ علاج کی سہولیات اس کے پاس ہسپتال میں ہی دستیاب تھی اور وہ ہسپتال جا نہیں سکتے تھے۔ عرصہ قبل رمضان میں عبادہ کو کسی کی فوتگی پہ جانا ہوا۔ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے سب کو افطار گاڑیوں میں کرنا پڑی، جبکہ وہ گاڑی سے باہر آ گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ میت اس کی کلاس میٹ کی تھی۔ ابا نے افطار کے کھجور اس کی طرف بڑھائی لیکن اسے روزہ نہیں کھولا، حالانکہ رو رو کے اس کا گلا روندھ کیا تھا۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اسے نمی کی ضرورت تھی لیکن اس نے ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اتارا۔ اس وقت اس کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ اسے روتا دیکھ ایک خاتون گاڑی سے اتری اور اس کے پاس آئی۔ خاتون نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ ابا نے بتایا۔ خاتون افسردہ ہو گئی اور اس کے پاس فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، سڑک کنارے لگے لائٹس روشن تھیں، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ تم جانتی ہو بچے، یہ جو گئی ہے تمہاری دوست ہے۔ 6 سال پہلے جو مجھ سے بچھڑی تھی وہ میری پریگننٹ بیٹی تھی۔ میں اس وقت مکہ میں تھی، میں عمرے کے لیے گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ سے اس کی جان بخشی کی دعا کروں گی، لیکن میں جس شام ہوٹل واپس آئی مجھے کال موصول ہوئی کہ میری بیٹی چلی گئی ہے۔ میں تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے ہوٹل کی کھڑکی سے نظر آتے حرم کو دیکھا اور میرا دل کانپنے لگا۔ میں وجود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ مجھے شدید گلا ہوا تھا۔ تب میں پاگلوں کی طرح حرم گئی، غازمین کے درمیان بھاگ رہی تھی، ننگے پیر، اڑتی چادر اور آس پاس سے بے پرواہ ہو کے۔ کعبے کے سامنے پہنچی تو فرش پہ گر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ دہائیاں نہیں دیں، ایڑیاں نہیں رگڑی، ماتم نہیں کیا۔ اس کے در پہ پڑ کے روتی رہی، یہاں تک کہ دل ہلکا ہو گیا۔ تم بھی رو، رونا اچھی بات ہوتی ہے۔ ہم میت پہ صبر کر سکتے ہیں، لیکن رونے میں کیا حرج ہے؟ رونا اچھا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف میں ہی اس آزمائش میں گھر گئی ہوں، ایسا کہنا بری بات ہے۔ میں جب رو رہی تھی تب ایک امام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دینے کے لیے اپنی کہانی سنائی تھی۔ ان کے 3 بچے اور بیوی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ ان کی وفات کے 1 گھنٹے بعد ظہر کی نماز کا وقت تھا اور انہوں نے میتیں چھوڑ کے اذان دی تھی۔ تب انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ غم ٹھکانہ دیکھ کے نہیں آتا اور نہ ہی انسان دیکھتا ہے، یہ صبر اور برداشت دیکھ کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی بات نہیں کی، اس کی طاقت کی بات کی ہے کہ آزمائش انسان پہ اس کی طاقت دیکھتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ دے کے نہیں آزماتا۔ اس لیے تم پہ جو گھڑی ہے تم اس کو برداشت کر سکتی ہو، اس لیے آئی ہے، اس کو سہ جاؤ، صبر کرو اور اس صلے کا انتظار کرو جو اس کے بدلے ملے گا۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبادہ، ابا نے بتایا تھا۔ عبادہ، یوں سمجھو کہ یہ جو گھڑی آئی ہے صرف تم پہ نہیں ہے، اس ٹریفک میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے پیاروں کی میت کو دیکھنے جا رہے ہوں گے۔ غم ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر انسان کا ہوتا ہے، یہ انفرادی نہیں ہوتا، اجتماعی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی حاملہ بیٹی کو اس کی 7 ماہ کے بچے کے ساتھ دفنایا ہے۔ میرا نہیں ہوتا، سب کا ہوتا ہے، اس لیے حوصلہ بڑا کرو اور صبر کرو۔ غازان نے اکنامکس پڑھی تھی، ایگریکلچر اکنامکس۔ اسے کھیتی کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بریڈنگ کے بارے میں بھی پڑھایا گیا تھا۔ اس نے گھوڑوں کی حالت دیکھی تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ نہیں بچنے والے۔ اس نے پیشگی ہی گھوڑوں کے لیے 6 قبریں کھدوا رکھی تھیں۔ چونکہ شندور قریب آ رہا تھا اس لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان دنوں چترال میں بہت رش ہو جاتا تھا۔ صحت افزا مقام ہونے کی وجہ سے لوگ جون اور جولائی میں ہی یہاں کا رخ کرتے تھے۔ ان دنوں یہاں کے مقامی لوگ گائیڈ بن کے سیاحوں کو گھماتے تھے۔ ایسے میں گاؤں کا ہر راستہ جاسوسوں سے بھرا ہوا ملتا۔ یہ معاملہ پچھلے 1 ماہ سے حویلی کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلا تھا اور حویلی کی چند ایک خواتین اور مردوں کو اس کے بارے میں علم تھا، اور جن کو علم تھا ان کو خاص تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ایک لفظ بھی اگر ان کے منہ سے نکلا تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے یہاں کے سبھی لوگ خاموش تھے۔ گھوڑوں کے لیے 12 12 فٹ گور مقامی آبادی سے دور ایک ویران اور بیاباد علاقے میں بنائے گئے تھے۔ یہ جگہ آدھا جنگل، آدھی چٹانوں اور کھردری کھائیوں پر مشتمل تھی۔ یہاں وقفے وقفے سے کھدائیاں ہوئی تھیں جن کے اوپر گھاس پھوس اور لکڑیاں ڈال کے مقامی آبادی سے چھپایا گیا تھا۔ ان کھدائیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید یوسف خان یہاں کچھ بنوانے والا ہے۔ یہاں گھوڑے مدفن کیے جائیں گے اس کی بھنک کسی کو نہیں تھی۔ وہ کھائیوں کے کنارے ڈھیر بنی مٹی پر کھڑے تھے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، موسلا دھار۔
بادل گرج رہے تھے، بجلیاں چمکتی تو کہیں کہیں روشنی ہو جاتی، پھر سارا جہاں اندھیرے میں نہا لیتا۔ ملازم رسیاں ڈال ڈال کے گھوڑوں کو کھائیوں کی جانب کھینچ رہے تھے، گھوڑوں کے جسم اکڑ گئے تھے۔ غازان پلکیں جھپکے بغیر اس تاوان کو دیکھ رہا تھا جو جذباتی، نفسیاتی اور معاشی طور پر اسے ملا تھا۔ یہ گھوڑے تایا جان نے بہت چاؤ سے پالے تھے، ان کو خون میں پسینہ ڈال کے انداز میں محبت پال کے بڑا کیا تھا۔ ان کا جو یارانہ تایا جان سے تھا، کسی اور سے نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے بیمار ہونے کے بعد ان کو دیکھنے اسبل نہیں آئے تھے، صرف اس لیے کہ ان میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کی طرح کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھ سکیں۔ ابتہاج دونوں کے سامنے کھڑا تھا، کھائی کے دوسری سمت اس نے چھتری نہیں تھام رکھی تھی، وہ اسی طرح بھیگ رہا تھا، البتہ اس کی پتھریلی آنکھیں عبادہ کو چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں جسے دیکھ کے عبادہ کو پھر خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم انسان کو کے قتل کو صرف قتل سمجھتے ہیں غازان، ہمیں لگتا ہے کہ چونٹی کو مار دینا، پرندوں کو مار دینا اور یہاں تک کہ بلی اور کتے جیسے جانور کو بھی بے رحمی سے قتل کر دینا ہمارے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مار دیتے ہیں، لیکن جانتے ہیں غازان؟ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ وہ کھائی میں اترنے والے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھتری اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی، چھتری کے گول کناروں سے پانی کے قطرے نیچے مٹی میں ٹپک رہے تھے، اس کے پیر مٹی سے اٹ گئے تھے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور اگر یہی بات ہے تو ہمیں ہر اس انسان کو مار دینا چاہیے جس نے ہمارا دل دکھایا ہو، ہمیں تھپڑ مارا ہو، کیونکہ ایک طرح سے وہ ہمارے لیے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں موقع دیتے ہیں سدھرنے کا، ٹھیک ہونے کا۔ ہم جانوروں کو نہیں دیتے۔ ہمیں لگتا کہ وہ کبھی نہیں سیکھ سکتے، ہمیں انہیں سکھانا نہیں ہے، ہمیں انہیں سمجھانا بھی نہیں ہے، ہمیں انہیں موت کے علاوہ دوسرے طریقوں سے روکنا ہے۔ انہیں قید کر لینا چاہیے، ان کے دانتوں میں کچھ پہنا دینا چاہیے، ان کے منہ کو بند کرنا چاہیے۔ ایک گھوڑے کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، ملازم جنہوں نے ہاتھوں میں محض لالٹینیں پکڑی ہوئی تھیں اب بیلچوں کی مدد سے ان پر مٹی ڈال رہے تھے، وہ مدفن ہو رہا تھا۔ جب ہم انسان کسی جانور کو تنگ کرتے ہیں تو بدلے میں وہ اس ہتھیار کو استعمال کرتا ہے جو اسے اللہ نے لڑنے کے لیے دیا ہے، چاہے وہ مقابلہ کر سکتا ہو یا نہیں، لیکن اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ آخری سانس تک لڑتا ہے۔ میں نے چونٹی کو بھی اپنے لیے لڑتے دیکھا ہے، میں نے باز جیسے پرندے کو بھی ہارتے دیکھا ہے۔ میں ویٹ ہوں نا، میرے پاس شیر جیسے خونخوار جانور بھی آئے ہیں اپنی لاغری میں۔ اللہ ہر شے کو اس کی طاقت کا عروج بھی دکھاتا ہے اور اس کا زوال بھی۔ وہ کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، اسے آسمان پہ پہنچا کے بھی آزماتا ہے اور زمین پر بھی اسے پٹک کے بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی زندگی کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر چیز زندگی اپنی جگہ قیمتی ہوتی ہے۔ ان گھوڑوں کی موت پہ کوئی نہیں رو رہا سوائے مہابت خان کے، اور ہم اپنی قربانی کے جانور کے لیے بھی 3 دن تک ماتم کرتے تھے۔ دنیا صفاق ہو گئی ہے غازان، اب کسی کو کسی کی جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ زکام زدہ آواز میں بولی، اس کے آنسوؤں نے اس کا گلا روندھ ڈالا تھا۔ رات کی سیاہی، گھنا جنگل، جلتے لالٹین، وہاں وہ فسوں تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ غازان نے اپنی چادر دے دی تھی جسے اس نے شانوں پہ اوڑھ لیا تھا، وہ خود انہی کپڑوں میں تھا۔ اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، یا شاید اس کا جسم بھی سوڑ چکا تھا گھوڑوں کی طرح۔ 2 گھوڑے اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے مہمانوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی تھی، رات ان کو دفنا بھی دیا گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جان پائے گا، صرف انہی چند لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ابتہاج، غازان، مہابت خان، 6 7 ملازم اور وہ، ہاں لڑکیوں میں صرف وہ۔ گھوڑوں کا جسم اب خاک تلے تھا، اس خاک تلے جہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، جہاں ان کو کسی قسم کا درد نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے ہر درد سے نجات پا چکے تھے۔ غازان اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے حویلی واپس لے آیا تھا، وہ پھٹ چکی تھی۔ نیلگو روشنی نے ہر چیز کو احاطے میں لے لیا تھا، بارش اسی طرح برس رہی تھی، موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ حویلی کی پارکنگ میں گاڑی روک کے غازان نے گہری سانس لی اور پھر اس کی طرف پلٹا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، شیشے پہ دھند جم گئی تھی اور قطرے قطرے پھسل پھسل کر نیچے جا رہے تھے۔ آپ گھوڑوں کی موت کا ذکر کسی سے نہیں کریں گی، گھر کی خواتین سے بھی نہیں۔ اور وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر جو بولا تو آواز مدھم تھی، گل کو بھی نہیں۔ اس نے کمزور سا ہنکارا بھرا، دکھ اس کے روئے روئے میں دوڑ رہا تھا۔ ساری رات وہ خود کو تسلی دیتی رہی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ نہیں بچا سکی تو کوئی بات نہیں، اللہ نے دیکھا، اس نے پوری کوشش کی تھی، اس نے جتنا ہو سکا کیا۔ اب اگر اس کو اسپتال جانے سے روکا گیا تھا تو کیا کیا جا سکتا تھا؟
आमद और रफ्त की सहूलत उसकी ज़ात के पास नहीं थी। वो गाड़ी से उतरी, छतरी उसके हाथ में थी लेकिन उसने नहीं खोली। वो उसे यूं ही पकड़े वो चलती रही। जनान खाने के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो भीग चुकी थी। उसके बाल मोटी लटों की सूरत में चेहरे से चिपक गए थे। दरवाजा गुल ने खोला था। वो इसी हुलिये में थी। ऐसा लगता था जैसे उसके बाद वो सोई ना हो और बेचैनी में सारी रात यहीं काटती रही हो। दरवाजा खोल के वो उसकी तरफ बेकरारी से लपकी थी। इबादा, उसका मुर्दा बाजू पकड़ के उसने हल्का सा झिंझोड़ा। क्या हुआ? घोड़े ठीक हैं? क्या हुआ था उनको? तुमने चेक किया? अब कैसे हैं? सवाल और मुतवातर सवाल। इबादा ने कमजोर सी नजर उस पर डाली। वो इस तरह से लब काट रही थी। गुल से तो बिल्कुल भी जिक्र मत करना। उसे याद आया। वो जबरन मुस्कुराई। उसके जबड़े में दर्द हुआ था। वो ठीक है गुल, बस ठंड लग गई थी। उसने कमाल महारत से झूठ बोला। ओह, मैं गई तो बहुत तकलीफ में थे, करा रहे थे, एड़ियां रगड़ रहे थे, फिर सब ठीक हो गया। अल्लाह ने उनको अच्छा कर लिया, उनको उनकी तकलीफ से आज़ाद कर दिया। वो खाली खाली कदमों से आगे चलती हुई बोली। छतरी उसने दरवाजे से लगा दी थी। मुझे पता है ये मर्द हैं, इनको नहीं पता जानवरों का ख्याल कैसे रखते हैं। इससे पहले भी 3 घोड़े मर चुके हैं। इनकी बार भी उनसे गलती हुई थी। हर बार उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और फिर उसका भुगतान हमें उठाना पड़ता है। ये हैं ही ऐसे। मैंने खान जी को बारहा कहा कि किसी औरत को भी अस्तबल की जिम्मेदारी दे दे, लेकिन वो नहीं मानते। औरत अच्छा काम करती है। हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बुड़बुड़ाई। मैं फिर बात करूँगी। इस तरह कैसे चलेगा? घोड़े हैं, कोई बेजान चीज़ थोड़ी है। वो पुचकार के कहने लगी। तुम भी मेरे साथ रहना, हम दोनों बात करेंगे तो शायद मान जाएं। कहते कहते वो रुकी। उसकी नज़र इबादा की चादर तक गई। उसकी सांस अटक गई। वो सुरमई रंग की चादर जानी पहचानी थी। उसके दिल को कुछ हुआ। इबादा कमरे में आई तो चादर उतार के बेड पे रखी और खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करके वो फौरन बेसन पे झुकी, किनारों पे हथेलियां जमा के उसे कई गहरी गहरी सांसें लीं। उसके आंसू अंदर जोहड़ बन गए थे, गंदे और बदबूदार। झुके झुके ही उसकी आंखें झड़ गईं। एक बारिश बाहर हो रही थी और एक अंदर। उसका बंद बंद जो पशेमानी में गिरफ्तार था, अब अपनी अजियत को बाहर निकाल रहा था। वो सर झुकाए रोने लगी। बेसन के किनारे उसके आंसू कतरा कतरा गिर रहे थे। तुम जानवरों को बचाते हुए हमेशा खुद को नुकसान पहुंचा देती हो अब्बू। इबादा सलीम साहब की बात उसके कानों में गूंजी। बाबा, आप इसको समझाएं ना। इसने गली के कुत्तों के लिए भी जान दे देनी है। अल्लाह ने इंसानियत इसके अंदर कुछ ज्यादा ही डाल दी है। अहमद कहता, आप लोगों को सिर्फ जानवर नजर आते हैं और मैं जिंदगी देखती हूँ। वो शाने उचका के कह देती। सलीम साहब मुस्कुरा देते। कम से कम उनकी बेटी बाकियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो भी बड़े ठाठ ऐसे दूसरे जानवरों को घर ले आती थी। देखते ही देखते उसका घर चिड़िया घर बन जाता। अम्मा अक्सर उनकी आवाज़ों से चिढ़ जाती। इबादा की बच्ची, तुम्हारे मेमने ने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी, उसको खामोश कराओ, वरना मैं उसकी बिरयानी बना के तुम्हें खिला दूंगी। वो छुरी हाथ में लेके कुछ इस अंदाज से कहती कि इबादा फिलफौर उस कमरे में भाग जाती। मेमने के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती और उसकी मिन्नत समाजत में लग जाती। मेमना और शोर करता और फिर इबादा उसको अस्पताल ले जाती। उसके अस्पताल में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स के घर ऐसे ही जानवरों से भरे हुए हुए होते थे। वो कई सातों तक रोती रही, यहाँ तक कि दिल हल्का हो गया और वजूद पुरसकून। उसने नल खोल के कई छपाके चेहरे पर मारे, फिर वहीं अलमारी से जोड़ा निकाला और बदल के बाहर आ गई। अब उसका चेहरा थोड़ा कम सूजा हुआ लग रहा था और आंखों का गुलाबीपन भी कम था। आस्तीन ठीक करते हुए उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया। गुल बेड की पॉइंटी पे बैठ के उस चादर को देख रही थी। ये गाजान ने दी थी। मैं कुछ पहन के नहीं गई थी, सर्दी लग रही थी, सो मेज से पानी का गिलास लेते हुए जाने उसने क्यों वजाहत दी। जानती हूँ, गुल की हल्की सी आवाज आई। उसके किनारे पे जी लिखा है, उसकी हर चीज पे लिखा है, सो पहचान ली जाती हैं। गुल ने उठते हुए चादर बेड के ऊंचे क्राउन पे फैला दी ताकि सूख सके। इबादा को उसके अंदाज में कुछ अजीब सा लगा, कुछ दुख, कुछ गिला और कुछ गुस्सा। तुम चाय पियोगी? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछा। इस वक्त? इबादा टिटकी। नहीं, इस वक्त नहीं, मैं सोना चाहती हूँ। वो ग्लास वापस रख के बेड की तरफ बढ़ गई। ठीक है। गुल सर हिला के बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया।